پہلے اذانے کر لیے کالے لباس، ہاتھ ہیں سینوں پہ آنسو، آنکھ میں چہرے اداس، ہے جلوس غم کہیں پر اور کہیں مجلس بقا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ استقبال ماہ محرم الحرام، اور آج کی گفتگو کا چونکہ عنوان ہی یہی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں سورہ مبارک حج کی اس آیت کے حوالے سے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شروع کی کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے ساتھ، اور یہ تمہیدی گفتگو اس سے پہلے بھی اس پلیٹ فارم پر مدرسۃ القائم کے مومنات کے ساتھ کی جا چکی ہے، لیکن ربط کلام کے لیے، یعنی ایک بات کو کا سٹارٹ لینے کے لیے بعض باتوں کو دہرایا جاتا ہے، اور بعض باتوں کو دہرائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرواؤ، بے شک یاد دہانی کے اندر مومنین کے لیے نفع چھپا ہوا ہے۔ مائک اوپر کرو۔ اور یہ نفع ہم عام روٹین میں بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات اول ماہ ہے، آپ کو یاد نہیں اول ماہ ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ پر ایک میسیج آتا ہے، آپ سوچیں چلو اول ماہ کی نماز پڑھ ڈالیں، صدقہ دے دیں، غسل کر لیں۔ اسی طرح سے شب جمعہ وہ جو دعا آتی ہے علامہ مجلسی کی، یا باسط الیدین بالعطیہ والی دوسری دعا آتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں۔ ریمائنڈر دینے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا جسے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے وہ لا علم ہے، کبھی بھی یہ قصد نہیں ہوتا کہ سامنے والا خدا نخواستہ کم علم ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، فذکر انما انت مذکر، قرآن کہتے ہیں یاد دہانی کرواؤ، یاد دہانی میں مومنین کے لیے نفع ہے۔ یاد دہانی کراؤ اے حبیب، اس لیے کہ تمہارا کام یاد دہانی کروانا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں جو چیزیں بیان کریں گے ان میں سے 90% چیزیں آلریڈی آپ جانتے ہیں، لیکن تذکر کے باب سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اہمیت عزا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عزاداری کو ایک عمارت سے تشبیہ دیں، علیہ السلام، تو اس عزاداری کے 3 بنیادی پلرز ہیں جن کے اوپر یہ کھڑی ہے۔ مجھے اندازہ ہے آپ میں سے بعض لوگ پیپر دے کر آ رہے ہیں، اور اب آپ کو ہوگا کہ ہم چیک کر لیں کہ پاس ہوئے ہیں یا فیل، یا پیپر کی چیکنگ کا کام بعد کے لیے رکھ لیجئے گا، سکون سے دیکھیے گا کہاں کہاں پر صحیح جواب دیا اور کہاں پر صحیح جواب نہیں دیا۔ عزاداری کا سب سے پہلا پلر ہے عوام، سامعین، اور مزے کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا پلر ہے، یہ چڑھاتا ہے یہ اتارتا ہے، یہ چڑھاتا ہے یہ اتارتا ہے، اور ایسا چڑھاتا ہے ظالم چڑھا دیتا ہے، اور ایسا اتارتا ہے کہ لوگ مجلس سننے کے روادار نہیں رہتے۔ اور یہ ہم جناب سیدہ کو مد نظر نہیں رکھتے، بعض اوقات جناب سیدہ ہماری مد نظر نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ارے ان کی مجلس میں تو رش ہی نہیں ہوتا، یہ جو جملہ ہے نا یہ ہمارا اصل اندر سے مطمع نظر بیان کرتے ہیں، ان کی مجلس میں تو رش نہیں ہوتا، یا ان کی مجلس کا تو پچھلی دفعہ بھی کسی کو مزہ نہیں آیا تھا۔ اب میں جو عامیانہ اور عوام مزاج جملے استعمال کروں گی، کیونکہ ہمیشہ آپ ثقیل باتیں نہیں کر سکتے، دفع ضرر محتمل ٹائپ کی باتیں، اور وہ بھی دوپہر میں اور اس ٹائم پر جب سپلٹس چل رہے ہوتے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ عوام پہلا اور بنیادی پلر، کائنات کا بہترین خطیب بٹھا دیں، آگے سامع نہ ہو وہ تقریر کر نہیں سکتا، اسے سامنے 4 بندے چاہیے سننے کے لیے، اور بالآخر ہم بھی 4 بندوں کو ہی سنانا چاہتے ہیں۔ بس یہ ایک بنیادی پلر ہے جس کی خوشنودی بسا اوقات
دوسرے 2 پلرز کو بھی بڑی مطلوب ہوتی ہے. پہلا پلر سامعین، عوام الناس، حاضرین محفل، جنہیں ہم بار بار مخاطب کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا نا پچھلے سنڈے، گولیاں دیتے ہیں، بس آخری جملے ہیں. اور پچھلے دفعہ میری وہ چھوٹی والی میرے ساتھ تھی، میری بیٹی، تو کہہ رہی اماں آپ نے کتنی دفعہ کہا آخری بات ہے، اس کے بعد پھر آپ کچھ نہ کچھ شروع کر دیتی تھی. میں نے کہا بیٹا جیسے ماں کو دیکھے تھپکتی ہے، اچھا یہ ابھی ہوتا ہے، تاکہ سامنے والے کو تسلی رہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہم سامنے کو تھپکی بھی دے دیتے ہیں اور اپنا ٹائم پورا کر کے ہی اترتے ہیں. دوسرا پلر ہے ذاکر، خطیب، جن کی آج کل بڑی مارکیٹ ہے اور بڑا کاروبار زندگی ان کا بڑا داغ چل رہا ہے. اور جہاں 2 ذاکرائیں راتوں میں شادیوں میں ملتی ہیں تو پوچھیں موجیشن تیار ہو گئی، کہاں پڑھ رہی ہیں؟ پاکستان میں پڑھ رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، تیاری ہو گئی؟ اور دوسری اگر کہتی ہے نا کہ ہاں میرا تو الحمدللہ سب کچھ ہو گیا، اور پہلی حسرت سے کہتی ہے میں تو بھی سوچ رہی ہوں، کتابیں آ گئی ہیں، ہائی لائٹ کر دیا ہے، ابھی تک لکھنے کی زحمت نہیں کی. خطاب کرنے والا، اچھا ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ذاکر کو سامع پر بہت زیادہ برتری حاصل ہے. اجر اور ثواب کی بھی بات نہیں ہو رہی، اجر اور ثواب کی. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر سنی تھی، ڈاکٹر عابد حسین زیدی کا، اس میں انہوں نے کہا اخلاص کی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی جو معاشرے کے اندر رائج مشکلات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا مارکیٹ زیادہ کس کی ہے، عوام کی یا ذاکرین کی، دونوں کی. میں ایک دفعہ اسلام آباد کے پاس کسی گاؤں میں گئی تھی، مجھے پتا چلا وینس چلائی گئی ہیں اس مجلس کے لیے، صاحب خانہ نے مجلس بڑے پیمانے پر رکھی ہوئی تھی. تو جس طرح سے ہم ذاکر کے پیچھے جاتے ہیں ایسے ہی عوام کے پیچھے بھی لوگ جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، اور پروموٹ کرنے والے جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، اسپانسر کرنے والے، وہ فری آف کاسٹ گاڑیاں چلاتے ہیں، آئیں آپ کو لے کر چلیں، اور بڑا آپ کو باپو دادا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مکھن لگاتے ہیں آپ کو کہ آپ اس مجلس میں چلے جائیں تاکہ سب کو پتہ چلے یہ صاحبہ آئی تھیں ان فلاں صاحبہ کی مجلس میں. اور تیسرا اور آخری پلر ہے منتظم. اچھا جب منتظم کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال آتا ہوگا امام بارگاہ کے ٹرسٹیز. جب ہم منتظم کا نام لیتے ہیں تو پہلا کانسیپٹ یہ آتا ہے امام بارگاہ کے ٹرسٹیز نہیں، میں اور آپ جو گھروں میں فرشی اعضاء بچھاتے ہیں، بالآخر ہم بٹھاتے ہیں اور ہم اتارتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ریفیوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک نام دیا جاتا ہے، بچی نے مجلس پڑھنا شروع کیا، آپ اس سے پڑھوا لیں تو ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے ہاں سالانہ مجلس ہے، کوئی ہم پختہ قسم کی ذاکرہ چاہتے ہیں نا، ہم کسی بچی اناڑی کو بٹھا دیں گے تو اگلے سال ہمارے گھر کوئی آئے گا ہی نہیں. دیکھیں یہ تان یہیں پر ٹوٹتی ہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے اپنی مجلس میں حلیم نیچے سے چل گئی، نہ صرف چلی، بارش شروع ہو گئی، نہ صرف بارش شروع ہوئی، عوام ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ آ گئی، آخر میں مجھے رونا آ گیا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری مجلس جناب سیدہ کے لیے نہیں تھی، مجلس اس لیے تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، حلیم کے پہلے نوالے پہ تو نیچے سے لگی ہوئی ہے، اسمیل آ جاتی نا لگے ہوئے حلیم میں، نیچے سے جل جائے تھوڑا سا تو یہ چیزیں. اب آپ دیکھیں گا آخر میں چھانٹی نیتوں کی ہم خود کریں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت پڑھی تھی، الا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں. جتنے مرضی ایکسکیوز لے کر بی بی آپ کی خاطر، امام حسین آپ کی خاطر، امام زمانہ آپ کی خاطر، اور جہاں ذرا سی ٹھیس لگتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محس بالبلاء قلت دیانون. یہ دنیا کے پرستار ہیں ہم سارے کے سارے. دین زبان پر ذائقے کی طرح ہے، چٹنی کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اذا محس بالبلاء ذرا سی ٹھیس لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے ہم سے دیندار کتنے ہیں. قلت دیانون، دیندار کم رہ جاتے ہیں. بس یہ 3 پلرز ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، سامعین، منتظمین اور ذاکرین. میں کچھ چیزیں جنرلی آپ کی خدمت میں بیان کروں گی. جنرلی ان تینوں پارٹیوں کی کچھ بیسک ذمہ داریاں جو تینوں پر لاگو ہوتی ہیں. اور کوئی بھی پروردگار کے ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ماہ محرم قریب ہے. میں رات کو احرام محرم پڑھ رہی تھی، اس میں کہا خدا سے بار بار طلب کرو اس محرم کی وہ بلیسنگز، وہ آنکھوں کا اشک، وہ آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا آ جانا. آقا بہجت سے کسی نے پوچھا مجھے کیسے معلوم ہو کہ جب میں بارگاہ سید الشہداء میں پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں؟ تو مولا نے بھی مجھے اذن دخول دیا. کیونکہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ اذن دخول کے ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا ملائکۃ اللہ، یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا صاحب ظریف نے، صاحب قبر نے ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں دی. یادنامہ آقا محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان میں ایک جملہ نقل کیا گیا ہے. ایز یوزول سمر ویکیشنز ہوتی ہیں تو حوضے کے بزرگان آہستہ آہستہ اپنا بوریا بسترا سمیٹتے ہیں، مسجد مقدس چلے جاتے ہیں. ایک تو ایک روٹین کی لائف سے ہٹ جاتے ہیں،
سیکنڈلی مولا کے جوار میں چلے جاتے ہیں، تھرڈلی سکون سے اپنے تحقیقاتی کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی وہ سوشل ایکٹیویٹیز کنٹرول ہو جاتی نا، آپ اپنے شہر سے اٹھ کے کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ آقا کا ایک شاگرد نقل کرتا ہے، میں حرم امام رضا کے دروازے پر پہنچا اور میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے دروازے پر پہنچا، میں نے دیکھا آقا اذن دخول پڑھ رہے ہیں۔ اذن دخول کو پڑھنے کے بعد آقا ساکت کھڑے ہو گئے۔ اچھا ابھی تو انہوں نے حرم بھی اتنا ایکسٹینڈ کر دیا کہ ٹانگیں ہی رہ جائیں، اتنا۔ ہم ایک زمانے میں 90s میں عیدگاہ سے حرم جاتے تھے، اب عیدگاہ اندر ہے، صحن جواد الائمہ کے اندر نیچے عیدگاہ ہے، اتنا بڑا ایکسٹینڈ کر دیا حرم۔ کہا یہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا آقا آگے ہوتا نا ہمیں کہ آگے چلیں، اب پڑھ لیا۔ کہا میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں نے آگے بڑھ کر کہا آقا اندر نہیں جائیں گے؟ کہا میں نے سلام کیا ہے، جب تک جواب نہیں آئے گا مؤدب فقیر کا کام نہیں ہے اندر چلا جانا۔ کہا شاید اس سے پہلے خود آقا تنہا سنتے تھے، پر میری سماعتوں نے بھی سنا کہ اندر سے آواز آئی وعلیک السلام کی، اور پھر آقا داخل ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے تو یہ وہ چیز ہے۔ لیکن آقا بحثت کہتے ہیں سید الشہداء کا اس نے دخول کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ امام نے مجھے طلب کیا ہے؟ کہا جب تم دروازے پر پہنچو اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، سمجھو ہاں امام نے طلب کیا، اور اس سے پہلے کہ آنسو خشک ہوں حرم کو چھوڑ دو۔ کربلا میں رہنا ریکمینڈڈ نہیں ہے، کربلا کو رہائش کے طور پر منتخب کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ روایات میں بھی مذمت بزرگان کی طرف سے بھی ممانعت آئی ہے کہ اس سے پہلے کہ آنسو خشک ہو امام حسین کا حرم چھوڑ دو۔ بس ہم سید الشہداء کی بارگاہ، چاہے وہ فرش عزا ہو، چاہے وہ بارگاہ سید الشہداء ہو۔ میں نے پچھلی دفعہ آغا امینی کا ذکر کیا تھا، اگر آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں ان کا تذکرہ تازہ ہو، ان کے صاحبزادے آغا محمد رضا امینی نقل کرتے ہیں، میں نے رحلت پدر کے بعد بابا کو دیکھا بہشت کی ان بے قرار نعمتوں کے ساتھ۔ میں نے کہا بابا یہ کس چیز کا اجر ہے؟ تو کہا الغدیر کا اور زیارت سید الشہداء کا، علیک بالزیارت علیک بالزیارت۔ کہا بابا میں کیسے جاؤں، ایران عراق کے راستے بند ہیں، بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں، یہ جنگ کے زمانے کی بحث ہے۔ کہا کہ اچھا اگر تمہیں قبہ حسین میسر نہیں ہے، تم اس بارگاہ میں جاؤ جہاں فرش عزا بچتا ہے، اور وہ فرش عزا اتنا متبرک ہے کہ معجزہ عشق آغا رضا کریم خانی کی کتاب میں، اتفاق سے آج کتابیں بھی لے کر آئی ہوں، حمزہ کریم خانی کی کتاب معجزہ عشق میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں آغا طباطبائی کے صاحب المیزان کے حوالے سے۔ قم کے اندر ابھی بھی ایک محلہ ہے گزر خان، آج سے 40 سال پہلے بھی تھا، وہ مچھی مارکیٹ ٹائپ کی جگہ ہے، اسمیل والے ایریاز ہوتے ہیں نا جہاں گوشت بک رہا ہوتا ہے، وہ جڑیوں اور پائے اور گردے، اور پھر ہماری خواتین بقرعید پہ پوچھتی ہیں پائیوں پہ نظر دلائی جا سکتی ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اگر واٹس ایپ پر سوال دے کر کلیجی پہ نظر دلائی جا سکتی ہے۔ ارے بھائی آپ کو دلانی، آپ پائیوں پہ دلائیں، آپ سری پہ دلائیں۔ ہم اصل میں سری پائے اللہ کے نام پر اس لیے دے دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کھائے نہیں جاتے، مطمئن نہیں، جس دن ہمارے گھروں میں سری پائے کھانے کا مزاج بن گیا، سری پائے ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم اسے کلیجی کی طرح ویسے ہی رکھ لیں گے جیسے فرائی کرنے کے لیے اور گرل اور باربیکیو کرنے کے لیے رکھ لی جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن محلہ گزر خان، وہاں مسجد فاطمیہ ہے جہاں آقا بہجت نے بہت سال نماز پڑھائی، اور وہاں پر ایک گھر تھا جہاں پر مراسی کی مجلس ہوتی تھی۔ مراسی آپ ماشاءاللہ اردو اسپیکنگ مرثی ہوتے تھے، ابھی بھی ہمارے پاکستان ہندوستان کے بعض ایریاز میں مجلس ہوتی ہے، اس میں کوئی سو سلام نہیں ہوتا، کوئی ذاکر نہیں ہوتا، کوئی بعد میں نوحہ نہیں ہوتا، صرف ایک شخص آتا آ کے مرثیہ پڑھ کے چلا جاتا، جیسے لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر اور ان بزرگان کے زمانے میں رائج تھا۔ فجر کے بعد ہوتی تھی مجلس، پہلے 10 دن مجلس ہوتی تھی۔ آقا کہتے ہیں ایک دن مجلس سے کچھ لمحے پہلے پہنچے آقا، ابھی کوئی نہیں پہنچا، صرف صاحب خانہ ہے۔ انہوں نے دیکھا بہت بڑے گھر ہیں اس ایریا کے، گھر تو واقعی قدیمی گھروں کی ساخت اور بڑے بڑے صحن، یارڈز آگے پیچھے فرنٹ بیک یارڈز کے ساتھ۔ کہا آقا نے دیکھا گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آقا اس ایریا میں جا کر صاحب خانہ جہاں بٹھائے گا وہیں پر مہمان جا کر بیٹھے گا، صاحب خانہ نے اس نیولی کنسٹرکٹ ایریا میں بٹھایا اور یعنی تذکرہ کیا کہ گھر میں کچھ کام کاج چل رہا ہے، گھر کو مثلا صحن کے اندر کمرے ڈالے جا رہے ہیں۔ آقا بیٹھ گئے، آقا نے دیکھا بھی کوئی نہیں آیا، آقا نے صاحب خانہ سے ایک سوال کیا، کہا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے اس گھر میں فرش عزا عزاداری ہے جو صبح کی مجلس ہوتی ہے 10؟ صاحب خانہ نے باب شکر اور باب فخر سے کہا 40 سال ہو گیا آقا، پہلے میرے والد مرحوم کیا کرتے تھے، جب سے والد کا انتقال ہوا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اچھا جیسے اس شخص سے منہ سے نکلا نا 40 سال ہو گئے ہمارے اس گھر میں مسلسل عزاداری ہو رہی ہے، آقا وہ جو نیولی کنسٹرکٹڈ ایریا تھا وہاں سے اٹھے فوراً اور اس طرف چلے گئے جہاں پرانی اینٹیں تھیں۔ آپ نے دیکھا گھروں میں بعض کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آدھا گھر بن رہا ہے اور آدھا گھر کچا ہے۔ اچھا صاحب خانہ بڑا معرفت رکھتا تھا آقا کی،
آقا سے کہنے کا آپ کی جگہ کوئی اور شخص یہ کام کرتا، میں کبھی اس سے وجہ نہ پوچھتا کہ لوگوں کو احمقانہ کام کرنے کی تھوڑی عادت بھی ہوتی ہے، آپ کر رہے ہیں، مفسر عصر ہیں آپ، فلسفے بزرگ ہیں آپ کا ایک مقام ہے علماء قوم کے اندر، علماء حوزے کے اندر آپ کا ایک نام ہے، آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں کیوں گئے؟ کہا وہ پرانی اینٹیں ہیں جہاں 40 سال حسین پر مجلس ہوئی ہے، اور وہ اینٹیں اس قابل ہیں کہ قیامت کے میدان میں میری شفاعت کر سکیں، میں ان اینٹوں پر کیوں بیٹھوں جن پر ابھی تک فرش عزا نہیں بچھا؟ میں اس جگہ پر جا کر کیوں نہ بیٹھوں جو زمین میری شفاعت کرنے کا حق رکھتی ہے؟ بس وہ مکان، پہلا نقطہ جہاں فرش عزا ہوتا ہے، ہمارے الحمدللہ ہمارے پاکستان ہندوستان میں اتنے مینرز تھے، الحمدللہ خدا کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں ان عزا خانوں کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ بڑی بڑی ہڈ حرام عورتیں میں نے دیکھی ہیں جو کچھ نہیں کرتی نا، جب چاندنی بچھانے کی بات آتی ہے فرش عزا اور وہ شہنشین سجانے کی بات آتی ہے تو کہتی نہیں میں خود کروں گی، گھر کے بڑے بوڑھے ڈرتے ہیں، دھلائیاں ہوتی ہیں تفصیل سے، صفائیاں ہوتی ہیں، علم کے پھریرے بدلے جاتے ہیں، سجایا جاتا ہے عزا خانہ۔ اور کیوں نہ سجائیں ہم؟ جب 4 یا 5 سال پہلے شہر مقدس قم میں بڑے سیویئر قسم کا زلزلہ آیا، ایک دوست نے کہا 7 پوائنٹ کچھ ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا وہ زلزلہ، کسی نے آغا بہزت مرحوم زندہ تھے جا کر پوچھا آغا زلزلہ اتنا آیا قم میں ایک جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہوئے، کچھ کے گھر بک گئے، کچھ کے لوسٹرز گر گئے، کہا زلزلہ آنا زمین کے لوازم میں سے ہے، یعنی نیسیسری اس میں سے نا، بالآخر ارتھکوئک آئے گا، زلزلہ آئے گا، کہا اور یہ جو جانی نقصان نہیں ہوا تم نے نہیں دیکھا ہر دوسرے گھر پر سیدہ کے فرش عزا کے بینرز لگے ہیں، ان بینرز نے مومنین اور مومنات کو بچا لیا کہ یہ عزادار ہیں۔ پس پہلی چیز وہ جگہ جہاں فرش عزا بچتا ہے محترم ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ مبارکہ حج، اور ظاہراً 32واں یا 33واں آیت کے نشان میں میں تھوڑی سی مشکوک ہوں، لیکن سورہ مبارکہ یہ معروف آیت ہے سورہ مبارکہ حج کی، پروردگار یہ جگہیں جہاں پر حسین کا فرش عزا آپ نے دیکھا مستحبات محتضر میں سے ہے، اگر کسی شخص کی جان نہیں نکل رہی، ہماری فقہ کتابوں میں ملتا ہے، اسے ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ سنا ہوگا آپ کی سماعتوں سے، میں نے کہا یہ تو صرف ریمائنڈر ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہتر علم اور فضل رکھنے والی مومنات ہیں الحمدللہ، وہاں لے جایا جائے جہاں وہ کثرت سے نماز پڑھتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ہم جہاں پر فرش عزا کی ایک سیٹنگ، جنہیں بڑے گھر میسر ہیں، خدا جن کے گھر چھوٹے انہیں بڑے گھر اپنی بارگاہ سے عنایت کرے، اور جنہیں گھر دی انہیں گھر سنبھالنے کی توفیق بھی عنایت کرے، لیکن ہم ان جگہوں کو مقدس رکھتے ہیں، بڑے احترام سے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ماسی سے کہتے ہیں وہاں کا جھاڑو میں خود نکالوں گی، وہاں کی صفائی میں خود کروں گی، بغیر پیمپر والے بچے کو ہم نے ایریاز میں نہیں جانے دیتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں وہ احترام ہے، اور واقعاً ہمارا سلام ہو ان ماؤں کو جنہوں نے اس فرش عزا کا احترام دے دیا۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنی ایک دوست سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یہ جملے جو بڑے ٹپیکل قسم کے ہوتے ہیں نا، بڑے عالمانہ فاضلانہ ٹائپ کے، یہ بزرگان نے سکھائے کہ ہاں کہیں سے کھڑے ہو تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس، لیکن علم کو دیکھ کر سر جھکانے کی عادت ماں نے ڈالی، ماں لے کر جاتی تھی اور کہتی تھی علم کو سلام کرو، ذوالجناح کو سلام کرو، شبیہ تابوت پر ہاتھ رکھو، اور یہ چیزیں ہماری روٹس کے اندر ڈال دی گئی۔ سید الشہداء کی محبت ہمارے خون کے اندر اس طرح سے چلی گئی، سید الشہداء کے غم پر ہر خوشی قربان، حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال احترام فرش عزا کس طرح سے، احترام فرش عزا کتنا مقام ہے اس فرش عزا کا، آپ کی خدمت میں ایک روایت کو نقل کرتی ہوں، لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد والے فضل کی روایت ہے، راوی کا نام فضل ہے۔ اول محرم الحرام میں امام صادق کی خدمت میں آیا اور آ کر سلام عرض کیا، امام فضل سے کہتے ہیں فضل کل رات کہاں تھے؟ فضل کہتے ہیں مولا میں قربان ہو جاؤں آپ پر، ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہے مدینے میں، ان میں سے کسی ایک نے اپنی آنکھوں سے رؤیت ماہ محرم، ہلال ماہ محرم کی، یعنی ایک نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا، اس نے ایک چھوٹی سی مجلس آپ کی جد کی رثا میں، آپ کی جد کی عزا میں برپا کی، ہم سارے دوست وہاں جمع ہوئے، ہم تھوڑی دیر مجلس اور مرثیہ کرتے رہے۔ امام صادق نے جملہ کہا، پہلا جملہ، اب جملہ سنیے گا امام صادق کا عزاداروں کے حق میں کتاب راستے میں پڑھ رہی تھی گاڑی میں، روایتیں پڑھ کر یقین کر ایک لذت کا احساس تھا، مولا اتنی دعائیں آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، مولا کہتے ہیں نور اللہ قلبک، خدا تمہارے دل کو منور کرے، شرح صدرک، خدا تمہیں شرح صدر دے، وہ اجرک علی الحسین، تمہیں حسین کے عزا میں اجر دے۔ امام کہتے ہیں جب یہ جملہ کہا فضل نے تو امام نے کہا فضل جب مجلس سے باہر آئی، باہر نکلے اور مجلس کے دروازے پر جہاں پر فرش عزا بچھایا ہوا تھا کسی چیز سے نہیں ٹکرائے،
فضل نے کہا خدا مجھے آپ پر قربان کرتے، جو تو فداک مولا اندھیرا تھا، اندر تو چراغ کا اہتمام تھا، اوبیسلی چاند ہو گیا اس کا اندر، رات ہو گئی ہے، رات لگ گئی، اندھیرا ہے، اور اس 1400 سال پہلے کا مدینے کو ایسی سرچ لائٹیں تو نہیں چل رہی. کہا مولا اندر تو چراغ تھے، باہر اندھیرا تھا، میں اس دروازے میں کسی سے ٹکرایا، مگر مولا میں نے ایکسکیوز کیا. اب یہ راوی وضاحت دے رہا ہے کہ امام آپ میرے سے بدگمان نہ ہو، میں نے ایکسکیوز کیا جس شخص سے میں ٹکرایا، اور میں نے جھک کر کہا معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے ٹکرایا. امام صادق نے کہا پہچانا کون تھا؟ کہا نہیں. امام صادق کہتے ہیں اے فضل وہ میں تھا، اے فضل وہ میں تھا. جب وہ کہتے ہیں امام صادق اے فضل وہ میں تھا، فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا آپ تھے، بس ہماری مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ خدا کی قسم آپ صاحب عزا تھے، ہم پر واجب تھا ہم آپ کو تعزیت کہتے. امام صادق کہتے ہیں میں چاہتا تھا وارد مجلس ہو جاؤں، لیکن میں نے دیکھا صدر مجلس میں میرے جد بیٹھے ہیں، صدر مجلس میں میری جدہ بیٹھی ہیں، صدر مجلس میں امیر المومنین بیٹھے ہیں، میں ان کے احترام میں دروازے پر بیٹھ گیا. اب یہاں ایک پہلا سوالیہ نشان دیکھیں، میں صرف روایت نہیں پڑھوں گی، میں نے آپ سے کہا مجھ سے بہتر ان روایات سے آشنا ہے. ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجلس میں آخر میں بھی آئے، ان کا دل چاہتا ہے سب کے پیروں کو کچلتے ہوئے جائیں جا کر امام بارگاہ کے ذاکرہ کے پاس بیٹھے. السابقون السابقون اولئک المقربون. آپ کو اگر اتنا ہی بیٹھنے، اچھا بعض لوگ تھوڑا پروٹوکول بھی چاہتے ہیں، بہت معذرت، بعض لوگ تھوڑا پروٹوکول بھی چاہتے ہیں. جب وہ آئے ہیں بس میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ فرش عزائے سید الشہداء ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ عزاداروں کے اس طرح سے پیر کچلتے ہوئے جائیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجلس پڑھتے ہوئے. اچھا ان کا دل چاہتا ہے ہم ان کی سلامتی کے لیے صلوات بھی پڑھائیں اور لوگوں سے کہ تھوڑا تھوڑا ہلیں تاکہ ان باجی کو جگہ ملے. بی بی اس فرش عزا پر میری گناہگار آنکھیں نہیں دیکھتی، ورنہ مرحوم آیت اللہ خوئی اللہ مقاموں کے استفتاحات میں ایک جملہ موجود ہے، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ اطہار آتے ہیں اس فرش عزا پر، بس وہ جگہ کیسے بابرکت نہیں ہوگی. جس جگہ پر مولا الموحدین آ جائیں وہ جگہ کس طرح بابرکت نہیں ہوگی. جس فرش عزا پر حسین کی ماں آ جائے وہ جگہ کس طرح سے بابرکت نہیں ہوگی. جہاں ملائکہ مسلسل نازل ہوتے ہیں اور جب پلٹ کر جاتے ہیں تو ان کے پروں کی خوشبو سے حور العین پوچھتی ہیں کہ کس چیز کی خوشبو ہے، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں زمین پر فرش عزا بچھا تھا اور ہم نے عزاداروں کی خاک پاک کو. حقیقت ہے اگر انسان سمجھ لے وہ مکان، پس پہلی چیز اس مکان کا تقدس، جس مقام پر فرش عزا ہے، چاہے آپ آغا طباطبائی کی حکایت کو لے لیں، چاہے آپ فضل والی روایت کو لے لیں، اس مکان کا ایک تقدس ہے. دوسری چیز کی طرف آ جائیں، لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد عجر. دوسری چیز اگر ہم اس فرش عزا کی رسپیکٹ، ہمارے ہاں بہت معذرت، اب میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، کرنا نہیں چاہیے لیکن کوئی حرج بھی نہیں بعض اوقات محسوس ہوتا. کچھ سال پہلے کراچی کے جب یہ عاشور کا جب جس سال انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے نیکسٹ ایئر کراچی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھا. عاشور کے زمانے میں ہم کسی امام بارگاہ میں مجلس کے لیے جاتی تھی تو امام بارگاہ کے باہر پولیس موبائل بلائی جاتی تھی. اوبیسلی اتنی تھوڑی بہت ارینجمنٹس مومنین کرتے ہیں مینجمنٹس. مجھے نہیں پتا تھا یہ جو موبائل والی خواتین آتی ہیں پولیس، کیونکہ آخر میں نیاز وغیرہ ان کو سرو کیا جاتا تھا، میں ان سے ریکویسٹ کرتی تھی انہیں نیاز دیں. بہرحال آتی ہیں بیٹھتی ہیں، چلو ممکن ہے 4 جملے سنتی ہوں. ہمارے بعض لوگوں کو تھا ہم ان کو کیوں دیں. آغا بہجت ایک جملہ نقل کیا کرتے تھے، مسیب سے ایک مومن جایا کرتا تھا نجف کے سہترے پر. یہ جو تفتیش پہلا آتا ہے جہاں بڑا اب تو خیر نرحبو لکم لکھا ہوتا ہے، اس زمانے میں ایک ایسی تفتیش کا سا ایریا بنا ہوتا تھا. وہ کہا ایک انتہائی ناصبی اور کٹر قسم کا دشمن امیر المومنین افسر ہوتا تھا. آتے جاتے اس مسیب کے مومن کا مذاق اڑاتا تھا، آتے جاتے اس مسیب کے مومن کو طنز کرتا تھا. ایک دفعہ اس مسیب کے مومن نے جیسے ہمارا ذرا جذباتی ہو جاتا نا مولا کے نام پر، کہا تیرے ہاتھ پیر ٹوٹے فلج ہو جائے تجھے، میں جا کے مولا سے تیری شکایت کروں گا. زیارت کر کے واپس آیا تو اس نے کہا تمہارے مولا نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں ہے، دیکھو ایسے کیسے. اچھا بڑی لگ گئی اس مومن کو جو مسیب کا تھا. اس نے جا کر مولا سے کہا کہ میں نے اتنے تنتنے سے کہہ کر آیا تھا میں مولا سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہارے ہاتھ پیر شل ہو جائیں گے اور تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، اور آپ نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ آپ کے لیے بولتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے میری محبت کے لیے بولتا ہے. ذریعہ امیر المومنین سے آواز آئی. اب حالت مکاشفہ تھی، خواب تھی، واللہ عالم جس طرح سے آ گئے. در محضر بہجت میں یہ جملہ نقل کیا گیا. مولا نے اس مومن سے کہا اس شخص کا میری گردن پر حق ہے. کہا وہ ناصبی وہ دشمن، اس کو آپ سے کوئی سروکار بھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا اس شخص کا اس میری گردن پر حق ہے.
کون سا ایسا حق ہے؟ کہا کہ ایک دن گرمی کا موسم تھا، عراق کی گرمی واقعاً وہ قابل ستائش ہے، 53 54 تک ایسے ہی چلا جاتا ہے جون میں، اور اس میں عراق میں 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، 14 طبق روشن ہے، عراق میں رہنے والوں کا بڑا حوصلہ ہے اس وقت۔ کہا کہ اس شدید گرمی میں آپ نے دیکھا فوجیوں نے جوتے پہنے تھے چمڑے کے جو بہرحال گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتے ہیں، یہ آیا فرات کے کنارے، اب جب منہ پہ پانی ڈالا، جوتے اتارے، پانی میں پیر بھگوئے، جب پانی میں پیر بھگوئے نا تو ٹھنڈک کا احساس ہوا، اس نے پانی پینا شروع کیا۔ گرمی جب شدید لگتی ہے انسان تھوڑی دیکھتا ہے ہائیجینک ہے ان ہائیجینک ہے، عراقیوں کو ویسے بھی پرواہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ایک بندہ پچھلا کہوا جھوٹا چھوڑ کے جاتا ہے اسی میں ڈال کے پی لیتے، ہم پاکستانی تو نخرے بھی مارے جائیں کہ میں کسی دوسرے کا جھوٹا کیوں پیوں۔ کہا کہ اس نے پیر جیسے ہی پانی میں ڈالے چہرے پر پانی چھڑکا تو اس نے کہا عمر ساتھ سزاوار تھی، تمہاری جنگ تھی حسین کے ساتھ تھی، مجھے سروکار نہیں، لیکن فرات بہہ رہی تھی، تم نے حسین کے بچوں کو پانی نہیں پینے دیا۔ کہا یہ جیسے اس کے دل میں خیال آیا نا کہ میرا چشمہ میرے بیٹے کے ہاتھوں پر کیسے نہر کیا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور فرات میں ملے، تو مجھ سے کہتے میں اسے سزا دوں، میں ان آنسو کو کیسے بھلا دوں جو میرے غم میں بہے، میری اولاد کے غم میں بہے۔ آئمہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں عزیزان من، میں نے ان سے ریکویسٹ کی جو جس بھی مسلک سے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں نظر دی جائے۔ آخری مجلس میں وہ خاتون میرے پاس آئیں جو کہ بالکل ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ 10 سال 9 سال جتنے سال بھی ہو گئے میرے دل پر لکھا گیا۔ کہا عجیب ہوتا ہے آپ لوگوں کی مجلس کا امام بارگاہ کا رنگ، اندر سے لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، رونے کی آواز، واہ ویلا، ہائے میرے مولا، ہائے میرے مولا ہو رہا ہے، 20 منٹ گزرتے ہیں ٹھٹھوں کی آواز آتی ہے۔ دیٹس اے بٹر فیکٹ، اور گراؤنڈ ریالٹی آپ ڈینائی کر سکتی ہیں اس بات کو؟ نہیں۔ بعد میں ہو رہا تھا وہ جو گھر والوں کے لیے رائتا رکھا تھا وہ تو لے کر آؤ، وہ تو کیبنٹ کے اندر ہے، وہ جو بوٹیوں کا پتیلا بھر کے رکھا تھا وہ تو ڈال کر لاؤ، اس میں تو آخر میں لیگ پیس ہی نہیں بچے۔ غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں ہوتا، لوگوں کو ہم لسی نما رائتا پلا دیتے ہیں، وہ جو ہم پیچھے گھر والے بٹ جاتے ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ اہتمام ہوتا ہے، گرم گرم بریانی اس کو مائکرو لگا کر لاؤ، دیکھ کے نیچے چولہا کس نے بند کر دیا، یہ ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک؟ اب آپ خود سوچئے وہ فرش عزا محترم، ہم کہتے ہیں اس فرش عزا پر سیدہ آتی ہیں، ہم کب صاحب خانہ کے سامنے ابھی جنازہ پڑا ہوا تو ہنسنا شروع کرتے ہیں؟ ہم نے احترام رکھا اس کا، ہم نے دوسرے فرقوں کو کیا دیا، کیا کانسیپٹ دیا؟ ہمارے ہاں ہمارے قوم میں ابھی بھی الحمدللہ ایک ذاکرہ ہیں، پچھلے دنوں میری لاسٹ ملاقات بھی ان سے حرم حضرت معصومہ میں، جب تک چاندنی بچھی ہوتی تھی کسی کو ہنسنے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی جب تک چاندنی ہے میرا عقیدہ ہے سیدہ ہیں، چاندنی اٹھے گی پھر بات کرنا گھر کی، اس وقت تک تمیز طریقے کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارے یہاں بہت معذرت، اب میں جو جملے کہنے لگی ہوں، ہمارے یہاں فرش ادا پر بچہ جو داخل ہوتا ہے، ماں جو بچہ لے کر جاتی ہے اس کے ساتھ ایک تھیلا ہوتا ہے۔ میرا سٹیٹس ڈپینڈ کرتا ہے، اگر میرا سٹیٹس ایسا ہے کہ میں اس کو نگٹس فرائی کروا کے باکس میں ڈال دوں ایئر ٹائٹ، مائلو کے جوس ہوتے ہیں، کرکرے ہوتے ہیں، سلانٹی ہوتی ہے، لیز کے چپس ہوتے ہیں، میری حیثیت پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ تھیلا کیسا ہے۔ نتیجہ میں کچھ عرصہ پہلے کسی پلیٹ فارم پر مجلس پڑھی تھی، وہ باہر جگہ تھی تھوڑی سی، کوریڈور چوڑا سا تھا، وہاں بچے بیٹھ کے نا باقاعدہ اپنی اپنی پارٹی کی چیزیں نکال کر بیٹھے تھے، تم کیا لائے ہو آج؟ میری اماں نے تو کہا میرے پاس صرف 50 روپیز ہے۔ ہمارے بچے مجلس پر بیٹھ کر چونگمس کھاتے ہیں، ایک آپ نے گائے کو دیکھا نا ابھی بقرہ پہ آؤں 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 جگالی کر رہی تھی، بچے بیٹھے ہوئے چونگم کھا رہے ہیں، میں نے اسے تمیز نہیں سکھائی؟ میں نے اسے کیا دیا؟ احترام فرش عزا دیا ہوتا تو یہ بچہ چونگم کھا رہا ہوتا؟ ایک ہماری بچیاں موبائل پر، پہلی بات تو ہماری بچیاں مجلس میں نہیں آتی، کہاں آتی ہیں آپ کو جوان بچیاں؟ میں نے ایک دفعہ اپنے کسی عراقی ٹیچر سے پوچھا، میں نے کہا ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پر بچیاں آتی ہیں 100 سے زیادہ، 15 سے 25 سال کی، کہتے ہیں مجلس میں کتنی آتی ہیں 15 سے 25 سال کی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے بعض ذاکر رہے ہیں کتنی آتی ہیں؟ صرف ان مجلسوں میں بچیاں جاتی ہیں جہاں امیاں دکھانا چاہتی ہیں کسی کو، اور حیف ہے ہمارے پاس رجب شعبان کے میلاد نہیں ہے، کنڈوں کی نیاز نہیں ہے، غدیر کا میلاد نہیں ہے، ہم نے بھائیوں کے لیے لڑکیاں دیکھنی ہیں مجلسوں میں جا کے دیکھتے ہیں، ہم نے بیٹوں کے لیے بچیاں دیکھنی ہیں ہم نے مجلسوں میں جا کر دیکھنی ہے، ہم نے خود اسے فیسٹیول بنایا ہے عزیزان من، ہم نے خود اسے فیسٹیول بنایا ہے۔ ہماری بچیاں اولاً تو آتی نہیں ہیں، اچھا رشتہ داریاں نبھانے کے لیے بہن کا سسرال ہے، کیا کہیں گے، اوکے، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، سمدھیانہ ہے، ہم نے حسین کہیں نہیں رکھے۔ میرا قسم کھانے کا مزاج نہیں ہے، اور نہ میں ابھی بھی نہیں کھاؤں گی، کیوں قسم کھاؤں میں؟
لیکن اس بات پر قسم کھائی جا سکتی ہے جب میں اپنی بچی سے کہوں گی نا تمیز کے حلیے میں چلنا، وہاں سارا خاندان آیا ہوگا، تو میں تمیز کے حلیے سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں؟ شیلا کے اندر ایک وہ کڑک سی پہلے ڈالتی ہے. مجھے کسی نے کہا اگر آپ کو نہیں ملتی عراق سے لانا، یا بعض یہاں پہ سینٹرز بیچ رہے ہوتے ہیں ایکس رے کاٹ کے ڈالنے، میں قربان ہو جاؤں. ہاؤ ٹو اوور لیپ یور شیلاز، تڑاک تڑاک تڑاک، پھر یہاں سے ایک چھنجا سا لٹک جاتا ہے اور ہاتھ میں وہ ایک کڑی پہن لی جاتی ہے، 4 کالے دھاگے باندھ لیے جاتے ہیں. یہ جلل خالق یہ فرش ادا پر آیا ہے. میں مرحوم آیت اللہ خوئی کا ڈھونڈ رہی تھی، ایک واقعہ میں نے بہت مدت پہلے پڑھا تھا. میں نے گھر میں آج آغا سے بھی کہا کہ اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے سنائیں. مرحوم آیت اللہ خوئی محرم کے چاند سے پہلے جو چہرے کو اور داڑھی کو اصلاح کرتے تھے، محرم سفر میں نائی کے پاس نہیں جاتے تھے. میں عزادار ہوں، میں عزادار پریٹینڈ بھی ہوں، میں لگوں کہ ہاں میں عزادار ہوں. ہماری بچیاں ہمیں دیکھتی ہیں جس طرح سے، جس شدومت سے ہم چکر میں ہیں کپڑوں کے. حقیقت ہے موبائل پر بیٹھ کر میں کچھ عرصہ پہلے کسی اچھے خطیب کو سننے کے لیے گئی، پیچھے بیٹھی، تھوڑا پہنچی لیٹ تھی، تھوڑا کچھ ڈرائیور کا ایشو ہو گیا. خلاصہ میرا ڈرائیور نہیں تھا، میرے پاس ڈرائیور ہے ہی نہیں، کسی دوست کے ساتھ جا رہی تھی. پیچھے بیٹھی ہوئی 6-7 بچیاں مسلسل موبائل استعمال کر رہی تھی. ہم اپنے گھروں میں جنازوں پر موبائل استعمال کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت کو کم از کم، جب میں دن میں ایک مرتبہ کہتی ہوں بے انت و امی و نفسی لک الوقاء، میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان ہو جائے، میں امام حسین کو اپنے ماں باپ کے برابر نہیں رکھتی. جھوٹ بولتی ہوں اگر میں کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. امام صادق کو پتہ چلا مدینے سے کچھ لوگ کربلا جا رہے ہیں، امام کو پتہ چلا ان کے پاس سرید ہے، ان کے پاس بریان ہے. امام نے غضب کے عالم میں کہا یہ اپنے باپ کی خبر پر جاتے ایسے جاتے؟ راوی کہتا ہے پس مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا وہاں دودھ کے ساتھ روٹی کھاؤ، دہی کے ساتھ روٹی کھاؤ، یہ گوشت، یہ مرغن کھانے، یہ حلوے، یہ کھیرے کھانے کا مقصد؟ ہمارے ہاں فرش ازا کا پہلا ایشو ہماری ڈریسنگ، جس کو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کیسے. یقین کریں میں ڈرتی ہوں کچھ عرصے بعد سلونز والے بورڈ لگا کر بیٹھے ہوں ویلکم فور سیٹ میک اپ. کچھ عرصے بعد جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا آ گئے برانڈیڈ کالے کپڑے اسٹیٹس پر ڈالے ہوئے دوستوں نے جو آن لائن کام کرتی ہیں. محرم کی کالی کرتی ہیں، میں نے اسے کہا سادی کرتی دکھاؤ، تو بیچارہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ باجی کہاں سے آئی ہیں، جو دوڑوں سے آئی ہیں، ہڑپا سے نکلی ہیں. سادی کرتی سے کیا مراد؟ میں نے کہا یہ مجھے کڑھائی والی نہیں چاہیے، فرض کرے مجھے اگر اپنی بچی کے لیے ریڈی میڈ کپڑا کالا چاہیے تو. ہم نے اس ڈریسنگ کو یہاں تک پہنچایا. اوکے چیونگمز کھائی جا رہی ہیں، یہ پیاسوں کی فرش ازا ہے. آپ مرزا مرحوم میر انیس کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں، لکھنؤ میں مائیں 7 محرم کے بعد دودھ دینے سے پہلے، وہ جو شیرخوار بچے تھے مائیں کہا کرتے ہیں تھوڑی دیر رونے دو. جب بچہ ماں کی گود میں دودھ کے لیے ہمک رہا ہوتا ہے نا، پھر ماں سے برداشت ہوتا، ماں کے لیے سارے کام چھوڑ دو، پہلے اس کو دیکھو، تھوڑی دیر رونے دو، یہ روئے گا، تمہارا دل جلے گا. آپ آمادہ گریا ہوئے. میرے درس میں ابھی ٹائم ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں ڈاکٹر مریم عزیز کی پڑھوں. یہ میں نے کبھی نہیں پڑھی ڈاکٹر مریم عزیز کی کتاب کے علاوہ. ایرانی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک جملہ نقل کیا ہے 11 محرم کی رات کے حوالے سے. یہ سینٹیمنٹس ہیں، یہ ایموشنز ہیں. مجھے امام حسین سے ایک رشتہ ہے، عین شین قاف، محبت کا، عشق کا. کہا 11 محرم کو 10 محرم کی اور 11 محرم کی درمیانی رات ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہی، مجھے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اور یہ 6-7 پوائنٹس ہیں جنہیں بیان کر کے آپ کی زحمت سماعت کو ختم کر دینا. لیکن آپ آمادہ گرے ہوئے تو ایک جملہ سنتے جائیں. امام حسین نے آخری سلام 2 گروہوں پر کیے تھے، السلام علیکم یا فرسان الحیاجا، اور مولا نے کہا قوموا عن نومتکم، کہاں ہو میرے دلیرو، کہاں ہو میرے شیرو، اپنی نیند سے اٹھو. وادفعوا عن حرم الرسول، حرم رسول کا دفاع کرو. ایک دوسرا سلام آخر ہے زینب و ام کلثوم پر، رقیہ، رملہ، ام اسحاق پر. حسین نے ساری سیدانیوں کو جمع کیا، کہا واستعدوا للبلاء. ڈاکٹر ابراہیم آیتی بررسی عاشور، اردو میں ترجمہ بھی اس کا، اردو ترجمے کا نام نہیں مجھے یاد، ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب کا جملہ ہے واستعدوا للبلاء واللہ محافظکم. یہ مقاتل کی کتابوں میں پایا جاتا ہے یہ جملہ امام حسین کا، اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو، واللہ محافظکم، خدا تمہاری حفاظت کرے گا. ایک جملہ امام حسین نے سیدانیوں سے کہا، اور وہ جملہ کمال کا جملہ ہے. میں کہتی ہوں مولا آپ کے صبر کو، آپ کی شہامت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کی جرت کو، اور آپ کے اس پرفیکٹ مینجمنٹ کو میرا سلام ہو جو آپ نے عاشور کے دن دکھا دی. کہا منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا جو قدر و قیمت کو کم کر دے.
میں آپ سے ایک عورت ہوتے ہوئے پوچھوں، میں نے کچھ سال پہلے اسلام آباد میں ممبر سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے کبھی سوچا کربلا کی خواتین کے ذہن میں عصر عاشور کیا خیال آیا ہوگا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے زبان حال بیان کرتے ہوئے، مقتل نہیں، تاریخ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے میں کہتی ہوں ان کی پہلی خواہش ہوگی بیک ٹو ہوم، اب ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیا جائے۔ اور جب میں نے یہ جملہ ممبر سے کہا تو ہزارہ کمیونٹی کا انسیڈنٹ اس وقت تازہ تھا، تو ایک مومنہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ جب ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا تو ہمارا بھی دل تھا ہمیں اب کہیں نہیں جانا، نہ ایران نہ عراق، ہمیں کوئٹہ پہنچا دو۔ انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، انسان اور پودے میں شباہت ہوتی ہے، جس زمین میں ہم رہتے ہیں، ہم جس ایریاز میں رہتے ہیں، کبھی کبھی سوچوں علاقہ چھوڑ دوں، پھر میں سوچوں نہیں ہم ہر جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، بیک ٹو ہوم۔ ان سے کسی نے پوچھا نہیں، عمر صاحب نے آ کر نہیں پوچھا آپ کہاں جانا پسند کریں گی، یہاں جبر تھا۔ شب 11 محرم سیدانیوں کے ہاتھ آزاد تھے، آغا ابراہیم، آغا اندلی پہ حمدانی اور ان کی نفیس کتاب خون حسین در رگائے اسلام، سیدانیاں بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے مختصر سے گفتگو کی شہزادیوں کے ساتھ، اچھا ان میں اسیر، ان میں خواتین بھی ہیں، غلاموں کی بیویاں بھی ہیں حسینہ جیسی، ان میں کنیزیں بھی ہیں۔ اوبیسلی اتنا بڑا سیٹ اپ لے کر امام حسین آئے ہیں، کوئی ان کے لیے بستر بچھاتا ہوگا، کوئی برتن دھوتا ہوگا، کوئی کپڑے دھوتا ہوگا، کوئی چیزیں سمیٹتا ہوگا، کوئی سامان کو اور مردوں کے ساتھ پیک کرنے میں مدد کرتا ہوگا۔ بنو ہاشم کی خواتین کے علاوہ اسرا تھے، آغا اندلی پہ حمدانی کہتے ہیں البتہ کوفے جا کر سوائے بنو ہاشم کے سب آزاد ہو گئے، کوفے جا کر سوائے بنو ہاشم کی خواتین کے سب آزاد ہو گئے۔ شہزادیوں کو جناب زینب نے تلقین کی سب صبر سے کام لیں گے۔ عمر سعد فتح کے جشن منا رہا ہے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پتہ چلے کہ ہماری ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر مریم عزیز کا جملہ سنیے گا اور میں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بہت تیزی سے چلی جاؤں۔ ڈاکٹر مریم عزیز کہتی ہے 11 کی رات چاند کیسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی جج کیا ہے؟ یہ 14ویں کا چاند نہیں ہے، لیکن چاند اس قابل ہے کہ اگر کوئی چلے تو محسوس ہو۔ جناب زینب نے دیکھا ایک سایہ ہے، ایک خاتون ہے، اٹھتی ہے، کچھ قدم دائیں جاتی ہے، کچھ قدم بائیں جاتی۔ بی بی نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی اور پوچھا کون؟ جواب آیا میں ام رباب۔ کہا رباب قرار یہ پایا تھا صبر کریں گے، قرار یہ پایا تھا صبر کریں گے۔ شہزادی کے جملے میں پھر کہہ رہی ہوں، میں نے کہیں اور نہیں پڑھا، ان کی کتاب کے علاوہ کہیں نہیں پڑھا۔ کہا کچھ گھونٹ پانی کے پیے تھے، دودھ اتر رہا ہے، میں اصغر کو ڈھونڈتی ہوں، میں اصغر کو ڈھونڈتی ہوں، اسی قبر پر جا کر بیٹھوں، پوچھوں میرے بچے بھوکے تو نہیں ہوں۔ ہم اصغر کی فرش اعضاء پر بیٹھ کر چنگم کھاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، دوسرے کو سرو بھی کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ ہماری ماؤں کے پاس وہ علمی معیار اور وہ مجلسیں نہیں تھی۔ میں کبھی کبھی اپنی مدر ان لا سے بھی بات کرتی ہوں، کہتی کہاں کا دکا مجلس ہوتی تھی بیٹا، کہیں مجلس ہوتی تھی، اب تو ہر گھر میں مجلس ہے۔ ہماری ماؤں کے پاس ایسی، ہمارے بڑوں کے پاس ایک پڑھنے والی کتاب کھول کے ذاکر ہوتی تھی، جن میں 4 پڑھے گی وہی ایک مجلس پڑھے گی، تحفۃ المجالس میں سے ٹائپ کی کتابیں کھلتی تھی نا۔ لیکن عشق کیسا تھا، سترنگی پر کھڑے ہو کر پہلے سلام کرتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بڑوں کو، نورانی کباب ہاؤس کے باہر بچھی ہوں، نشتر پاک میں بچھی ہوں، ہائیجینک ان ہائیجینک ان کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ یہ جب فرش اعضاء پر جاتی ہیں، جھکتی ہیں سترنگی پر، مولا آ گئے ہم، دس از جسٹ ٹوکن آف لو، ہم آپ کی محبت میں آئے، سارے کام چھوڑ کر آ گئے مولا، ہم گھر میں زمین پر نہیں بیٹھتے، فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں، ہم گھر میں حلوہ نہیں کھاتے۔ اتنی ورائٹی آ گئی کھانوں کی، اب کہاں میٹھوں میں حلوے بنتے ہیں۔ 8 محرم کو کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے تو یہ ہاتھ آگے چلا جاتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو اپنے بہت فاسٹ فرینڈس کے ہم جا کر کھانا مانگنے سے تھوڑا ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، بڑی ناک ہے ہم سب کی۔ آپ میں اس معاملے میں ہمارے اندر تخصیص نہیں ہے، نہیں اچھا لگتا، میکسیمم ہم پانی مانگتے ہیں کسی سے، کسی اچھے دوست سے بھی جا کے تھے کیا بنائے، کیا کھلا رہی ہوں، میں بھی کھا لوں، سوائے جہاں بہت بے تکلفی ہو، ہم فارمل رہتے نا۔ آپ کے نام پر کوئی حلیم بانٹ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ آگے چلا جاتا ہے، اللہ نے دیا ہے گھر میں، 1000 نعمت ہے، یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کر کے کھانے کی عجب ہی بات ہے۔ بس ہم یہ سوچیں، اگر میں نے اپنے بچوں کو، کل ہمارے ہاں ہمارے خاتم الانبیاء گرلز برانچ میں آغا حسین حیدر صاحب تشریف لائے تو نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اگر ہم نے اسے اچھا کانسیپٹ دے دیا، وہ بیٹھ کے موبائل پر ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا فرش اعضاء پر،
بس ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں چونگمز، موبائل، فیس بک، کینڈی کرش، گیمز مختلف، پانی پیتے رہنا. دیکھیں یہ میری مجبوری ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا آپ خود بھی تو بے تحاشا پیتے، میں نے کہا پھر میں بول نہیں سکتی، لیکن اگر میری مجبوری نہ اور میں نیچے بیٹھوں تو میں اپنی پیاس کو کنٹرول کروں گی. پانی پیتے رہنا. ہمارے کنب میں ہماری ایک ذاکرہ ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے، وہ فرش زیادہ پر پانی آنے نہیں دیتی. صبر کرو تھوڑی دیر، کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم 1 گھنٹہ پانی نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں مر جائیں گے؟ روزے میں بھی تو رکھتے ہیں نا، مرتے ہیں؟ نہیں. آپ نے ہارٹ اٹیک سے بندے مرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ نے گاڑی کے نیچے کچل کے مرتے ہوئے دیکھیں گے. پانی نہ پینے سے 2 گھنٹے کوئی بندہ مرنے والا نہیں ہے. اس تحمل کو، اس برداشت کو، لباس عزاداروں جیسا، باڈی لینگویج عزاداروں جیسی. ام ائمہ کی دعا لینے کے لیے آئے ہیں آپ. یعنی میں اگر یہ سوچ لوں کہ ہاں میں ام الائمہ کی دعا لینے کے لیے آئی ہوں، پھر اوبیسلی میرا خود بخود بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. باوضو شرکت کرے. کیوں؟ جب میں کہتی ہوں عبادت ہے تو پھر عبادت کی طرح پریٹینڈ بھی کروں نا. جیسے عام عبادتوں میں ہم وضو اور طہارت کا خیال رکھتے ہیں، جسمانی صفائی کا خیال رکھیں. کراچی کا موسم گرم ہے، پسینے سے بھرا ہوا ہے، مرطوب آب و ہوا ہے ہماری. بعض مومنات کے پاس آپ حلقہ ماتم میں کھڑی ہوتی ہیں تو کمفرٹیبل نہیں رہتے. ہم جا رہے ہیں تو پھر طریقے سے جائیں نا، جا کر بیٹھے، باوضو شرکت کریں. باوضو شرکت کرنے کے بعد توسل کریں. مجلس میں جانے سے پہلے مولا سے کہ مولا میں آپ سے مانگتی ہوں میری آنکھوں میں بھی وہ آنسو آئیں جنہیں آپ کی ماں کے رومال میں جگہ مل جائے. اور یہ بڑی سعادت ہے کہ کسی کی آنکھ سے ایسا آنسو بہہ جائے. ہمارے ایک بزرگوار تھے، خطابت کے باب میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے میدان میں جب عزادار پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد وہ فرشتے آگے اسے گوہر دیں گے اور وہ حیران ہوگا اس نفسا نفسی کے عالم میں. انسان کو کوئی قیمتی چیز مل جائے، انسان کہتا ہے بیچ کے اپنی 4 مشکلات حل کروں. وہ اس گوہر کو لے کر انبیاء کے پاس جائے گا اور کہیں گے اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے. تو یہ مومن انبیاء سے پوچھے گا پس اس گوہر کی قیمت کہاں ہے؟ اسے جواب ملے گا جا حسین کی ماں دے رہی ہے. اور یہ میدان محشر میں سیدہ تک آئے گا. شہزادی ان آنسوؤں کے بدلے میں جنت دینے والی عزیزہ نے من. ہم ان آنسوؤں کو کیوں ضائع کریں؟ ہم ان آنسوؤں کی قدر و قیمت، ان آنسوؤں کے حوالے سے آغا یسربی نے ایک جملہ لکھا ہے، ظاہراً آغا یسربی کے حوالے سے، آغا یسربی نے نہیں لکھا، آغا یسربی کے حوالے سے ملتا ہے. تہران کے خطیب تھے، مجلس مرکزی پڑھنے کے لیے گئے. مولانا صاحب نے کہا کتنے لڑکے آتے ہیں؟ کہا یوتھ آتی ہے. بعض مولانا کو آپ نے دیکھا یوتھ سنتی ہے، بڑے شوق سے بڑے دماغ سے سنتی ہے. کہا رات کو جب مجلس ختم ہو جائے تو لڑکوں کو، حیت کے لڑکوں کو، جو ماتمی دستے والے لڑکے ہوتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے بعض نماز نہیں پڑھتے، نماز اس کا اللہ کا معاملہ ہے. بعض کی داڑھی نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ایشو نہیں. 60 سال کی زندگی خدا نے مجھے میرے لیے دی ہے. دوسروں پر کمنٹ. کل ہمارے پاس آقا کے پاس ایک سوال آیا کہ جو لوگ حرام کے پیسے سے فرش ادا بچھاتے ہیں ان کی مجلس قبول ہے. خوب، قبولیت کا اختیار خدا کے پاس ہے. مجھے کسی کی مجلس سے کیا مصیبت ہے؟ مجھے کسی کے کام سے میں اپنی کروں، مجھے دوسروں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. کہا کہ ان لڑکوں کو لے کر میرے گھر پر آنا، ڈنر ہوگا، ایک 15-20 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد تم لوگ سب آزاد ہو. انہوں نے حیت کے لڑکے، حیت کہتے ہیں وہ جو ماتمی دستہ نہیں ہوتا، وہ جو آگے کھڑے ہو کر، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ماتمی دستے بلائے جاتے ہیں. 100 عورت ہوتی ہے مجلس میں، پیچھے کھڑی ہوتی، انتظار کر رہی ہوتی کہ کب کھانا کھلے گا اور کر ہم کھا کر جائیں گے. اچھا یہ ماتم کیوں نہیں کرتی؟ سوال ہے. ماتم نہیں کرتی. جن کو اچھا ماتم چاہیے نا وہ الگ سے بلاتے ہیں. ایک آئیس بھر کے آتی ہے، وہ خوب اچھا والا ماتم کرتی ہے. یعنی خدا سے میرے ہاتھوں میں تکلیف ہے، مجھے کوئی جسمانی پرابلم ہے نہیں. ہم نے عزاداری کو اس طرح کی فارمیلٹیز میں الجھا لیا. آقا کہتے ہیں ایک باہر ریسیپشن ٹائپ کی جگہ تھی، جب ہم آیت اللہ کے یہاں پہنچے، میرے ساتھ 30-40 لڑکے تھے حیت کے، اور ہم لوگ بیٹھ گئے. آقا نے ایک ایک کر کے لڑکوں کو اندر بٹھانا، بلانا شروع کیا. اندر سے خوب رونے دھونے کی آواز آ رہی تھی. کہا آخری لڑکا چلا گیا. میں نے کہا کہاں گیا وہ ڈنر؟ آقا کہاں گئے وہ 15-20 منٹ کی بات چیت، اور ہم یہاں پہ لٹکے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے. کہا جب میں اندر گیا تو آقا مصائب پڑھ رہے اور سارے لڑکے دھاڑے مار مار کے رو رہے. اور کمال کیا ہے، آقا کسی کو جیب سے ٹیشو یا رومال نکالنے نہیں دیتے. انہوں نے اپنا کفن سینٹر میں پھیلایا ہوا، کہ جس کی آنکھ میں آنسو آئے اس سے پوچھے. کہا اس وقت تو میں نے برداشت کر لیا. لڑکوں نے کھانا وانا کھایا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. میں اگلے دن صبح پہنچ گیا ان آیت اللہ کے پاس. میں نے کہا آپ آیت اللہ ہیں، آپ کا بڑا نام ہے تہران میں، دنیا آپ کو جانتی ہے. ان لڑکوں میں سے بعض تو گانے سنتے، 1، بعض کی داڑھی نہیں ہے، 2، بعض نماز نہیں پڑھتے، 3، بعض طہارت اجازت کا خیال نہیں رکھتے، 4. یہ وہ ایشوز ہیں جو صرف تہران میں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے.
اور آپ ایسے لڑکوں کو بٹھا کر آنسو گروا رہے ہیں اور آنسو اپنے کفن سے پچھوا رہے ہیں. آغا نے کہا وہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اور اللہ کا معاملہ, داڑھی, یہ جو آنسو تھے نا یہ خالص تھے. شہید مرزا مظہری نے بڑی پیاری بات کہی, آپ آرٹیفیشل ہنس سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے کیسے ہنس رہی تھی. وہ ایک دفعہ کسی فلائٹ میں بچی میری ضد میں آ گئی, مجھے فلانا کارٹون نہیں دیکھنا ہے, 10 دفعہ اسے بلائے گا 10 دفعہ وہ یوں تھی. کیوں؟ کیونکہ پیڈ ہنسی ہوتی ہے, ان کو پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں. ضد ہو جائیں گے تو بیچاری کی کمپلین کر دیں گے ہم. ہوٹلس کے ریسیپشنس پر دیکھا ہے کیسے ایسے ہوتی ہیں, ڈن ٹونک کا اشتہار بن کر. شہید مرزا مظہری کہتے ہیں آپ پیسے لے کے ہنس سکتے ہیں, پیسے لے کے رو نہیں سکتے. رونے کے لیے دل کو آگ چاہیے. شہید مرزا مظہری نے ایک جملہ کہا, بڑا ہی پیارا جملہ کہا, 40 سال پرانی تقریر ہے ان کی 1979 کے لگ بھگ کی. اس میں کہتے ہیں اگر میں سب کو مجمع کو 1000 تومان دے کر کہوں بادشاہ صفوی کے لیے رو, کوئی بھی نہیں روئے گا. حقیقت ہے, رونے کے لیے آنکھ چاہیے. آپ جب تک دل میں آگ نہیں لگے کہ آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا, فطرت ہے. کہا یہ آنسو خالص تھے, یہ آنسو مجھے بچا کر لے جائیں گے. بس لوگوں کو عشق سے عمل کی طرف لے کر جائے. ہمارے درمیان بعض ذاکریں ہوتی ہیں, او خدایا اس بے پردہ آنے سے تو اچھا تھا آپ نہ آتی. آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ کل میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا ہوا تھا بے پردہ آنے والی مجلسوں میں عورت پتہ نہیں میں نے کہا بھائی حدیث کہاں سے نکالی ہے؟ لوگوں کو عشق سے حسین کے عزادار, سید الشہداء کے عزادار کا کتنا احترام ہے. ایک حکایت آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک صلوات پڑھے محمد والے. اچھی فرق. ہمارے استاد آغا نادر نے ایک دفعہ نقل کیا تھا سید الشہداء کی عنایت کیسی ہے عزاداروں پر. نقل کرتے ہیں, کہا تہران میں ایک حسینیہ تھا, بڑی امام بارگاہیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں مرکزی امام بارگاہ آپ کے علاقے میں, ہمارے علاقے میں محفل شاہ خراسان جیسی. کہا مجلس پڑھی, مولانا صاحب نے بڑی جمی ہوئی مجلس پڑھی, لوگوں کو بڑی پسند آئی. مولانا صاحب کو مینجمنٹ نے بلا کر ٹرسٹیز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑا اچھا, وہی لوگوں نے آپ کو بڑا پسند کیا ہے. دیکھ رہی بات وہیں پر آ گئی نا, لوگوں نے آپ کو بڑا پسند کیا ہے. اب تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے مجلس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا, کہا جائے گا فیڈ بیک دے, اور ویورز چیک کیے جاتے ہیں, فیس بک پر لائکس چیک کیے جاتے ہیں, کتنے لوگوں نے اس مجلس کو شیئر کیا چیک کیا جاتا ہے. الحاق متقاصر چل رہا ہوتا ہے, تمہاری مجلس کو ابھی تک 250 بندوں نے سنا ہے, میری کو 12000 نے سن لیا. کہا کہ ٹرسٹیز نے بلایا, کہا پبلک نے آپ کو بڑا پسند کیا, ہم چاہتے ہیں آپ اسی سال اگلے سال کا شر ڈن کر دیں. مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو سوچ کے جواب دیتا ہوں. اچھا مولوی صاحب کو مجلس کا بڑا مزہ آ رہا تھا, مجمع بھی اچھا تھا. آج میں آپ کی بھی تعریف کر لوں, آپ لوگ بھی بڑا کنسنٹریشن سے سننے والے. مجھے آغا نے کہا تم نے القائم والوں کو دوبارہ دوسرا سنڈے کیسے دے دیا. مجھے سنڈے کو نکلتے بڑی موت آ رہی. ساری گھریلو خواتین کی طرح سنڈے والا دن ہوتا ہے 10 وہ کام جو رلے کھلے ہیں نا, پورا ویک بزی رہ کر نہیں کیے تو وہ آج ہی کرنے ہیں. ماسی کم ٹائپ کی خاتون, بعض اوقات تو بعض لوگ میرے گھر اگر آ جائیں نا سنڈے کو پہچان ہی نہ پائیں یہ آپ ہیں. تو میں نے کہا نہیں, یہ مومنات کی محبت اور توجہ. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ بھی ہے, صلی اللہ محمد, کہ جس سے محبت کرو اسے اظہار کرو. یہ وہ والا اظہار محبت نہیں, یہ آپ کی یعنی آپ لوگ اچھی طرح سے سنتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت کرنا. لیکن بہرحال کہا کہ ان مولانا صاحب کو مجمع کا بھی بڑا مزہ آیا, مجمع بھی کنسنٹریشن والا تھا. لیکن 2 لڑکے تھے بڑے ہی افلاطون. لڑکے سے مراد چھوٹے بچے نہیں تھے, ینگ گائز تھے. ہوتے نا کچھ چلبلے جن کو بے چینی لگی ہوتی ہے, پیر سیدھا کر رہے ہیں, پیر لمبا کر رہے ہیں, ٹیک لگا رہے ہیں, اور بیٹھتے بھی ممبر کے پاس سے, اس کو چھیڑے. مولانا صاحب کے دل میں لڑکوں کے لیے تھا میل. مولانا صاحب نے سوچا سارا کچھ اچھا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, ٹرسٹیز بھی اچھے ہیں, مجمع بھی اچھے. جو 2 لڑکے نے بڑے کیا بولوں میں ان کو, نالائق ناہنجار ٹائپ کے, انہوں نے کہا کہ میں کل سوچ کر جواب دیتا ہوں. اچھا رات کو سوئے تو عالم خواب میں دیکھا کہ تاسوعا کا دن ہے. تاسوعا یعنی 9 محرم. اچھا ایران میں, عراق میں تاسوعا کو جلوس بھی نکلتے ہیں, 9 کو بھی نکلتے ہیں, 10 کو بھی نکلتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ فرش ادا پر پہنچے ہیں اور سید الشہداء ہیں. اب ان کے سید الشہداء کے ساتھ کون ہیں؟ یہ ہمارے استاد نے کہا ظاہراً ابو الفضل عباس ہے. کہا مولا مجلس میں داخل ہوئے اور مجلس میں اللہم صلی ابو الفضل عباس ہیں, اور مولا کہتے ہیں ہمارے عزاداروں کے نام لکھو عباس. کہا وہ انٹرنس سے لکھنا شروع کیا انہوں نے, 1 2 3 4 5 6 7 آخر تک پہنچے. کہا یہ ممبر کے پاس یہ 2 شرارتی لڑکوں کی بات آ گئی. کہا مولا امام حسین نے کہا عباس ان کے نام لکھو. مولا نے کہا آقا کیسے لکھوں؟ تو انہوں نے
مجمع کا بھی ناک میں دم کیا تھا, مولوی صاحب کا بھی ناک میں دم کیا ہوا تھا. یعنی ہے نا, یہ ایک شخص ایک پارٹی کو نہیں تنگ کرے, دونوں پارٹیوں کو تنگ کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں تم نے دیکھا انہوں نے شرارت کی. ہمارے یہاں بعض لوگ مجلس میں آگے بچوں والوں کو نہیں بیٹھنے دے گا, بچہ آگے بیٹھے گا نہیں, عادت کیسی ہوگی اسے. اور بعض ہماری ذاکرہ بہنیں کہتی ہیں مائنڈ میک اپ ڈسٹرب ہوتا ہے, گھر میں بچے نہیں ہیں, اڑوس پڑوس میں بچے نہیں ہیں, بہن بھائیوں کے گھر بچے نہیں ہیں, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچہ بیچارہ گر گر کے رو رو کے ہچکیاں لے کر سو جاتا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. فیس بک پہ ایسی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں, میں خود تو استعمال نہیں کرتی لیکن بچے دکھاتے رہتے ہیں, وہ بیچارہ بیسن میں لٹکا ہوا کہہ رہا ہے کوئی میری ماں کو جا کر خبر دے میں یہاں اٹکا ہوا ہوں. اس وقت مائنڈ میک اپ ڈسٹرب نہ, بچہ ذرا سا رویا. دیکھیے بچے کا کام شرارت کرنا ہے, بدتمیزی نہ کرے. یہ آج آئیں گے بیٹھیں گے, وہ عنایتیں جو مجھ پر اس لیے نہیں ہوں گی اس فرش ادا پر کہ میں گنہگار ہوں, اس بچے پر ہوں گی کیونکہ یہ پاکیزہ ہے. اب یہ بچے شرارت کر رہے تھے, امام حسین نے کہا تم نے دیکھا انہوں نے شرارت کی؟ حضرت عباس نے کہا جی. کہا مولوی صاحب بھی عاجز, مجمع بھی عاجز. کہا میں نے دیکھا 9 کے دن دستے نکل گئے. امام بارگاہ میں لوگ اطراف سے جمع ہو جاتے ہیں نا, جہاں سے مرکزی جلوس رخصت ہوتے ہیں. کہا جب ماتمی دستے نکلے تو یہ دونوں لڑکے تو کوئی اتنی آزاداری کے چکر میں نہیں تھے, انہیں تو شرارت کرنے چل پارٹی کے لیے آئے ہوئے تھے. اس نے کہا چل باہر نکل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. کہا یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو مسجد کے خادم نے چائے کے برتن اٹھا دیے تھے, لیکن قندان شوگر پاٹس جن کے اندر وہ کیوبس پڑی ہوتی ہیں ایران عراق میں, کہا وہ پڑے ہوئے تھے. ایک نے کہا اس کو اٹھا دیتے, تو اس نے کہا رہنے دو. کہا نہیں, باہر سے تھکے ہوئے آئیں گے نا تو بے دھیانی میں پیر ٹکرائے گا, عزادار کو بھی اذیت ہوگی, فرش عزا بھی محض ہوگا. کہا انہوں نے اٹھا کر اسے کچن میں, جو امام بارگاہ کا کچن تھا, وہاں تک رکھا. بعض تم نے دیکھا انہوں نے شرارت کی, میں نے دیکھا انہوں نے قندان کو راستے سے اٹھایا. اگر عزادار جان لے اس کا مقام کیا ہے. مرحوم اظہر حسن زیدی, نارملی میں خطیبوں کی واقعات کو نقل کرنے کا میرا مزاج کم ہے, لیکن اظہر حسن زیدی صاحب کی کتاب سے ایک جملہ نقل کر کے یہ آخر کے 3 پوائنٹس اور زحمت تمام کر دوں. کہا کہ جب عزادار کی روح قبض ہوتی ہے, واقعی یہ روایت میری والدہ کے اصالہ ثواب کی مجلس میں ایک دوست نے پڑھی تھی, انہوں نے مجھ سے شیئر کی روایت کو, بہت ہی خوبصورت روایت ہے. کہا ہر مومن ہر شخص کے مرنے سرانے مولا پہنچتے ہیں, سب کو پتہ ہے. کہا مولا دیکھتے ہیں وہ بیچارہ مومن ٹائم آ گیا, ملک الموت صاحب تشریف نہیں لائے, ایک جگہ کھڑے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر. مولا ملک الموت کو آواز دے کہتے ہیں آگے کیوں نہیں بڑھتے. مفہوم بیان کروں اپنے الفاظ میں, جو اظہر حسن زیدی صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے. کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, میرے پاس پیجز واٹس ایپ پر شیئر ہوئے ہیں. مولا آواز دے کے کہتے ہیں ملک الموت سے آگے آؤ اسرائیل. کہا کیسے آؤں؟ احترام سیدہ اجازت نہیں دیتا, سیدہ بالین پر کھڑی ہیں. مولا اجازت لے کر دیتے ہیں, ملک الموت داخل ہوتا ہے. ایک طرف مولا ہیں, ایک طرف شہزادی ہیں, ایک طرف ملک الموت, اور بیچ میں وہ بیچارہ محتضر ہے جو عزادار ہے فاطمہ سید الشہداء کا. ملک الموت آگے بڑھتا ہے, شہزادی کہتے ہیں کیا کرو گے؟ کہا قبض روح کروں گا, امر رب ہے, خدا کا حکم ہے. شہزادی پوچھتی ہیں کہاں سے؟ کہا ہاتھوں سے. شہزادی کہتی ہیں ہاتھوں سے روح قبض کرو گے؟ یہ حسین کے ماتم میں چہرے پر پڑتے تھے. ورحم سرخت اللتی کانت لنا, یہ ہاتھ پڑتے ہیں, کبھی انسان چہرہ مارتے, کبھی سر پہ, کبھی ران پہ, کبھی سینے پر پڑتے ہیں. کہا ان ہاتھوں نے تو حسین پر ماتم کیا ہے. کہا شہزادی زبان سے. کہا اٹھتے بیٹھتے یا حسین کہتا نہیں. کہا بی بی آنکھوں سے. جلال کے عالم میں سیدہ کہتی ہیں آنکھیں روتی تھی دن رات حسین کی مصیبت کو سن کر. کہا سینے سے. کہا داغ ماتم آج بھی باقی ہے. کہا پیروں سے. کہا ان پیروں سے چل کر جاتا تھا. بیچارہ وہ ملک الموت آخر میں پوچھتے شہزادی دست بستہ کس طرح سے کہوں؟ کہا جنت سے فلاں جگہ سے پھول لے کر آؤ, تم اسے پھول سنگھاؤ. اگر عزادار سمجھ لے وہ کہاں کھڑا ہے, پھر اپنی نیکی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے بیچے گا نہیں. اب ہم یہ طے کر لیں ہم خریداران یوسف ہیں یا برادران یوسف. 2 الگ الگ کیٹیگریز. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو خریداران یوسف کی ایک مثال دی تھی, برادران یوسف کی سنی اور بات ختم. برادران یوسف, جناب یوسف ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے تھے. آغا مہدی تاج لنگرودی گفتار انبیاء میں نقل کرتے ہیں, نہیں آغا مہدی تاج لنگرودی کا نہیں, قصص انبیاء کا واقعہ ہے. آئینے میں دیکھ رہے تھے اپنا حسن و جمال. سوچا اگر میں بازار بردہ فروشہ میں لے جایا جاؤں تو کتنے میں بکوں گا؟ قرآن کہتے ہیں بثمن قلیل, بہت مختصر سے قیمت دے کر بھائیوں نے بیچ دیا.
بھائیوں کو پتہ نہیں تھا یوسف کیا ہے، بیچ دیا بہت ہی ہلکی قیمت میں. اب میں یہ طے کروں مجلس عزا سر پر ہے. میں ایک کتاب لے کر آئی ہوں، راستے میں پڑھ رہی تھی احرام محرم. احرام کا جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے حج نہیں بھی کیا انہیں بھی پتہ ہے احرام کی کچھ خاص ریسٹرکشن ہے. احرام میں حلال چیزیں بھی انسان حرام ہو جاتی ہیں فقہی اعتبار سے. ہم جب احرام محرم پہنے تو کچھ حلال لذتوں کو کنٹرول کریں. ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو کہنے کا حق ہی نہیں رکھتے، ہم فقیہ تھوڑی ہیں، ہم شریعت بتا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے. اور یہ اجازت تو خدا نے اپنے حبیب کو نہیں دی. جب احرام عزا پہنو تو اب پہلے یہ طے کرو کہ تم خریداران یوسف ہو یا برادران یوسف، کس چیز کی قیمت لگاتے ہیں. ہم پتہ آپ کو کبھی کبھی مجلس کی قیمت ایک بریانی کی پلیٹ لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی بہت بس وہ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں گئی تھی ان کے ہاں بڑا رش تھا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا. ان کا دیکھنا تو معیار نہیں تھا عزیزان من. میں اس طرح سے فرش عزا میں جاتی کہ جب ابا بصیر مرادی اسدی سے امام صادق نے پوچھا مجلس میں تھے، ابا بصیر مرادی اسدی نے کہا یا ابن رسول اللہ تھا. کہا مصائب میں تھے؟ کہا تھا. کہا مجھے تمہارے رونے کی آواز نہیں آئی. کہا مولا میں رویا. کہا اس طرح سے رو جس طرح سے ایک ماں روتی ہے، جس کی گود میں اس کا آغوش کا پالا ہوا دم توڑ دیتا ہے. بس ایک جس چیز کا ہم خیال رکھیں، ہم پہلے طے کریں ہم نے اس محرم کی قیمت کیا لگانی ہے. مرحوم نشان حیدر جوادی ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، ہم لوگوں کے لعاب دہن کے بدلے مجلس بیچ دیتے. جب میں نے شاہ صاحب کا یہ جملہ پہلی مرتبہ بہت میں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہوں، ریئلی پرسنلی میں بڑا ان کو یعنی ان کے بارے میں سوچوں تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم برے صغیر پاک و ہند والوں سے وابستہ تھے. کہا مجلس پڑھ کے اتر کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیا. آپ کے ہاتھ پر کیا رہ گیا؟ اس کا تھوک. بہت اچھی مجلس پڑھی اور ہم اسی میں خوش ہو گئے. ہم نے نہیں سوچا ہم نے مجلس میں کہاں کوتاہی کر ڈالی. محدث نوری نے جو لؤلؤ مرجان میں نقل کیا ہے اور جس کا اردو ترجمہ آداب اہل منبر کے نام سے ہوا ہے کہ ہم کس چیز کے بدلے ہم مصائب کے بعد میں ہم بڑی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بہت معذرت میں خود بھی ایک ناچیز ہی صحیح ذاکرہ ہوں، صاحب خانہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لمبے مصائب پڑھیے گا. کیوں؟ آغا بروجردی بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں، علیل تھے، بستر بچھایا گیا تھا ان کے لیے اوٹ میں کسی چیز کی آڑ میں، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. مجلس کے دوران خطیب منبر پر جب آخر میں پہنچا اور کہا لما دخلت زینب علی ابن زیاد، جب زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی، آغا نے وہاں سے آواز دے کر کہا بس کر دو بس. خطیب نے کہا آغا ابھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ابھی تو آوازیں گریہ بلند نہیں ہوئی. کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، یہ علی کا ناموس ہے جس کے چاروں طرف علی کے اعداء کھڑے ہیں. اگر میرے اندر خلوص ہوگا تو میں اس خلوص کو ضرور ڈیلیور کروں گی. ہم لوگوں کی فرمائش پر مفصل مسائل پڑھیں. کون سا مفصل مسائل پڑھیں؟ یعنی بعض جگہ ہم بعض جگہ ذاکری کی کلاسز میں جاتے ہیں، کبھی کبھی تو جج بننا، میں تو خیر کچھ عرصے سے بنتی نہیں ہوں، توبہ کر لی میں نے. جو جس کا دل چاہتا ہے ہم سید الشہداء کے ساتھ کرتے ہیں مصائب کے باب میں، ہمیں خدا کا خوف ہی نہیں رہا. لیکن آپ دیکھیے جب ہم مجلس کو برپا کرتے آپ نہ پڑھیں مفصل مصائب، نہ فرمائش کریں. جس کے دل میں مصیبت ہے اس کے لیے صرف ایک آہ کافی ہے. راوی جب امام صادق کے پاس آیا اور کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، ایک جگہ میں نے پڑھا بھی ریسنٹلی کتاب میں بصرے کا پڑھنے والے، امام نے کہا بصرے کے رہنے والے ہو، ہر شب جمعہ جاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا اپنے گھر میں فرش ادا بچھاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا کوفے یا بصرے میں رہتے ہو اور میرے جد کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ کہا مولا ایک کام کبھی کبھی دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے. امام صادق کہتے ہیں کیا؟ کہا پیاس ہوتی ہے، فطری سا تقاضے، پانی سامنے پڑا دیکھ کر دل چاہتا نا. کہا گھر میں کوئی کھاتا پیتا آدمی ہے، گھر میں کنیزیں ہیں، غلام ہے، گھر کے کسی فرد سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ. جب پانی میرے سامنے لے کر آتا ہے تو کربلا کا رخ کر لیتا ہوں. عشق اسے کہتے ہیں. اور پھر کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا عبداللہ. بہرحال اس چیز کا خیال رکھیں، پہلی چیز صاحب خانہ مجلس مختصر رکھیں. مولا کائنات فرماتے ہیں خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے. اتنی لمبی مجلس بعض لوگوں کے ہاں علل خصوص پہلے عشرے میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن سالانہ مجلسوں میں کہا جاتا ہے گھنٹہ بھر پڑھیے گا. کیا گھنٹہ بھر پڑھے؟ کیا گھنٹہ؟ اگر میں نے اپنا میسیج کنوے کر دیا ہے. اچھا ہمارے استاد آغا کراتی خدا انہیں طول عمر دے، ہمیں خطابت کے بعد میں کہا کرتے تھے صرف 40 منٹ انسان سن سکتا ہے. وہ کہتے تھے پہلے 20 منٹ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، دوسرے 20 منٹ آپ دیکھتے ہیں، سنتے سنتے کوئی نہیں ہے،
تیسرے 20 منٹ میں نا آپ دیکھتے ہیں نا سنتے ہیں دوسرے کو اتر جانے کی دعا کرتے ہیں. اور حقیقت ہے پہلا کوالٹی ٹائم آپ نے مجھے کوالٹی ٹائم دیا اس 1 گھنٹے میں, آپ نے وہ پہلے 20 منٹس بہت کوالٹی ٹائم دیا. اس کے بعد اب آپ بھی سوچ رہے ہیں اترتی کیوں نہیں ہے, مجھے ٹائم دیا گیا ہے. ورنہ میں نے کل مولانا صاحب کو سننے کے بعد اعلان کر دیا دوستوں کے درمیان میں 20 منٹ کی مجلس پڑھ کے اتر جاؤں گی. کہا جو سالانہ پڑھوائیں گے تم پکڑ کے ماریں گے بھی بعد میں. میں کہا ایسے کیسے ماریں گے, اگلے سال نہیں پڑھوائیں گے نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. مجلس مختصر رکھیں, دوپہر کی مجلسوں میں ٹیک اوے رکھیں, پکڑائیں اور جائیں. بہت معذرت اب میں جو جملہ کہنے لگی شاید بعض کو ناگوار گزرے, کہیں کیسی ذاکرہ ہے. بجائے پروموٹ کرنے کے ہمارے ہاں ورکنگ ڈیز میں جو مجلس ہوتی ہیں بچے کو ہم ویسے ہی دبوچ کے لے کر آتے ہیں جیسے آپ نے مرغیوں کے ڈبے میں سے کسائی کو نکالتے دیکھا, اوے آ گیا, چلو چلو چلو. میں نے بڑی کو کہا تھا جیسے ہی یہ پہنچے گا میں اس کو لے کر آ جاؤں گی. اچھا وہاں مجلس میں گئے ہیں, وہ بچہ یونیفارم میں کمفرٹیبل ہے؟ نو. بچے کو ممکن ہے واش روم جانا ہو, وہ کمفرٹیبل ہے؟ نو. بچہ بھوکا ہے, کمفرٹیبل ہے؟ نو. اب بچے کو تقریر مت سنائیے گا, حسینی بنو, وہ بچہ ہے, کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو. آج سے 15-20 سال پہلے میرے پاس جب میرے بڑے والے بچے چھوٹے تھے تو میں اپنے کسی عراقی استاد کے پاس گئی. میں نے کہا ان کا تو دل ہی نہیں لگتا نا جمکران میں لے کے جاتی ہوں تو یہ بار بار پوچھیں ہر 5 منٹ بعد کب چلیں گے, کب چلیں گے, کب چلیں گے, کبھی سکون سے نماز نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے اگر مجھ سے کہا کب جاتے ہیں, میں نے کہا شب جمعہ یا شب بدھ, جمکران کی ہی 2 راتیں بنتی ہیں. کہا تو بیوقوفی تمہاری ہے. میں نے کہا تو آگا کیا کروں؟ کہا بدھ کو دوپہر میں چلی جاؤ. میں نے کہا پھر؟ کہا ایک فٹ بال خرید لو 200 تومان کا. میں نے کہا اوکے اتنا تو افورڈ کیا جا سکتا. کہا پھر دیکھنا اور پھر مجھے بتانا کیسا رہا. دیکھیں بچوں کو آپ کو دین سے مانوس کرنا ہے, متنفر بولے ہیں, کوئی ناراضگی تو نہیں ہماری؟ ایز شکر, ورنہ بعض لوگ تو مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ناراضگی چل رہی ہے. میں نے کہا اچھا چلیں جہاں اتنا سب کچھ کر کے, اچھا میں ان کو لالچ بھی دیتی تھی واپسی میں آئس کریم دلا دوں گی جیسے ساری مائیں دیتی ہیں. آپ نے بچے کو مجلس میں کچھ لے کے دینا, اسے واپسی بولے میں لے دوں گی. اچھے بچے بن کے مجلس میں بیٹھے رہو گے, میرا بچہ واپسی مائلے لے دوں گی. وہ جو بھی انہوں نے کھانا ہوتا ہے ایک لسٹ بنا کر رکھی ہوتی ہے. اور دکھ یہ یقین کرے میں نے اپنے آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا میں اپنے بچوں کو نہیں دلاؤں گی. میرے بچے اتنے مظلوم ہیں, اطراف والے اتنا بھر دیتے ہیں کہ کسی کے بچے کے پاس اتنا بڑا تھیلا نہیں ہوتا ہوگا جتنا میرے بچوں کا بن جاتا ہے. ایک نے سلانٹی دی, ایک نے مائلو دیا, ایک نے 2 کینڈیز دی, ایک نے 4 چاکلیٹ دی, واپسی میں اتنا بڑا تھیلا ہو جاتا ہے. یہ آپ دے رہے ہیں, آپ سے مراد آپ لوگ نہیں. مجلس میں مومنات کورٹیسی دکھاتی ہیں کہ وہ بیچاری ذاکرہ کا بچہ ہے. میں نے آقا کی بات پر عمل کیا. 4-4:30 بجے نکلی, مسجد سنسان تھی جمکران کی. باہر صحن میں بیٹھی, باہر بچے تھے تینوں. 200 تومان کا فٹ بال لے لیا. میں نے نماز پڑھ لی, امام زمانہ کی حیت ہے یہ وہ حاجت, حتیٰ جوشن کبیر پڑھ لی. میں بچوں کو آواز دیتی تھی گھر چلو امی 5 منٹ. میں نے کہا یہ گیم الٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ میں نے محسوس کر لیا کہ میں عبادت رش میں ہم بچے کو چھوڑتے نہیں نا کہ گم ہو جائے گا, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, 100 طرح کے وہم آتے ہیں. بچے کو انس دے فرش اعضاء سے. اگر آپ کی بہن کے, اگر آپ کی نند کے, اگر آپ کے جیٹ کے, اگر آپ کے دیور کے بچے فرش اعضاء پہ آگے انہیں پہلے سے کھانا کھلاتے ہیں. بعض مسجدوں میں, ہمارے اپنے محلے کی ایک مسجد میں انجیر کا ایک درخت تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ان نابالغ بچوں کے لیے جو باپ کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ بجائے اس کے کہ بچوں کو فرش اعضاء کے قریب کرے, وہ بیچارے سرسام ہی ہونے لگ جاتا ہے. اس سے میں گھر میں رہ لوں گا, میں نہیں جاؤں گا. پھر پہلا دسترخوان لگتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں سروس دے رہے ہیں, دوسرا لگتا ہے وہ جو آخر میں گھر والوں کا, وہ بچہ بیچارہ اتنی دیر میں بیزار ہو جائے گا فرش اعضاء سے. دوپہر کی مجلسوں میں آپ پارسل پکڑا دیں, بڑی سیونگ ہے, بڑی بچت ہے. نہ مین پاور اتنی جاتی ہے, نہ ہی آپ کی اتنی درد سری بچی ہے, اور نہ ہی وہ جو اتنا بچا ہوا پلیٹوں کے اندر رول رہا ہوتا ہے. بعد میں کبھی کبھی سوچوں مسجد سے جب گھر جاتی ہوں تو میں نیاز کے لیے رکتی نہیں, لیکن میرے موزے بتاتے ہیں نیاز کیا تھی. اتنا پیروں میں کچلا جا رہا ہوتا ہے. بریانی کے چاول تو پتہ نہیں, رائتے کی دہی اور کٹے ہوئے کھیرے اور ٹماٹر, عجیب صورت حال کی ہوئی ہم نے. نماز کے اوقات کا خیال رکھیں. اس حوالے سے تو مجھے بعض امام بارگاہوں سے بھی شکایت ہے, وہ پیچھے سے مؤذن اللہ اکبر کر رہا تھا, ہم نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, ہم نہ روک سکتے ہیں بیچ میں مجلس کو اور نہ ہم مجلس کو کنٹینیو, ہمیں ہر اعتبار سے گلٹ فیل ہوتا ہے. اوقات نماز کا خیال رکھیں. مجلس پڑھنے والے کے لیے ایک معیار بنائیے. آقا سیستانی کے حوالے سے مجھے کسی بزرگوار نے نقل کیا, ایک مومن جیسے گروپ جاتے ہیں, کسی مومن نے فارسی میں آقا سے کہا کہ من روزے خانم. آقا نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور بڑے اپریشیٹ کیا ہائیلی کہ وہ بڑی اچھی بات ہے, آپ میرے جد کے روزے خان ہیں. آقا نے اس سے پوچھا کہاں سے پڑھا ہے, مجلس پڑھتے ہو کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا کہ میری میموری اچھی ہے, میں سیلف میڈ ریسائٹر ہوں. آقا نے کہا اتنی بڑی زندگی ذمہ داری سیلف میڈ ہونے پر. میں اور آپ, اگر ہم سے کوئی کہے کہ میں نے خود ہی سے گھر میں انجیکشن لگانا سیکھا, ہم انجیکشن لگواتے ہیں اس سے؟ گھروں میں بعض لوگ تھریڈ چلا کر آئی بروز بناتے ہیں, ہم اپنی آئی بروز ایسے کے حوالے کرتے ہیں؟ نہیں.
بچے کا انجیکشن نہیں دیتے، دین دے دیتے. ہم کبھی کبھی غسل خانے میں ہوتے ہیں نا، میت کو نہلانے کے والے سے کہتے ہیں ایسے ہی دے کے چل جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کون نہلائے گا، ہمارے مردے کو صحیح طرح غسلوں کا فن نصیب ہوگا یا ایسے بیچارے کو پانی سے دھو دھا کے ہمارے حوالے کر دیں گے. دین کے معاملے میں ہم ایسے ہی ہیں. مجلس پڑھنے والے کا ایک معیار رکھیں اور فوکس کریں کہ جو آپ کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے وہ مفید ہو. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پڑھنے والے ذوالجناح پر پوری تقریر کر دیں. ذوالجناح کے ساتھ مقصد سید الشہداء وابستہ نہیں تھا. پھر بچوں کو مجلس کے دوران اپریشیٹ کریں، نعرہ لگانے پر، ماتم کا جواب دینے پر، آگے آگے بڑھنے پر. ہادی المذلین آغا لاری کے حوالے سے ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں سے کہیں ہر ہفتے کچھ پیسے امام حسین کی نیاز کے لیے الگ کریں، اور ایک وقت آئے گا یہ بچہ موٹیویٹ ہوگا ہاں کہ مجھے اپنا رول پلے کرنا ہے سید الشہداء کے حوالے سے. اور بہرحال اپنے اگر ہمارے درمیان ذاکرائیں ہیں تو ایک جملہ اور بات ختم. نیاز اس ایک جملے کے بعد بات کو ختم کروں. نیاز لینے کے لیے باری کا انتظام کریں. ہمارے یہاں کیوں سسٹم بھی نہیں چلتا. ہر عورت کو گھر جا کے چاہے وہ بیٹھ کے سوچتی رہے اب میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس نیکسٹ ٹو ڈو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن نیاز لینے کے اندر ہم درہم برہم کر دیتے ہیں انتظام کو. کیوں کرتے ہیں مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آیا. ہر شخص جلدی میں ہوگا، کچھ چل نہیں ہے، بچوں والی کو دھکا دے رہی ہیں اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں جگہ دے، وہ ذاکرہ کو گزرنا ہے، مولانا کو گزرنا ہے. ایسی کیا اندھی پڑی ہے. میں عطاء الحق قاسمی کا ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اس میں کہا پاکستانی قوم ہمیشہ افراتفری میں رہتی ہے. سگنل توڑتے ہوئے ٹریفک وہ دیکھ رہی ہوں گی ادھر سے ایک صاحب کو انہوں نے حال نقل کیا، کہا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ادھر سے ریل پٹری پر آ رہی ہے، سائیکل کو کندھے پر اٹھا کر پٹری کراس کر کے چلے گئے. میں نے کہا ان کے سامنے کوئی بہت عظیم مقصد ہوگا جس کی وجہ سے اپنی جان داؤ پر لگائی. کہا آگے جا کر دیکھا کچھ تھوڑا آگے جا کر تو وہی شخص سائیکل کے اوپر کھڑا ہو کر بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. ہم من ایسے قوم ایسے ہیں. گھر میں ایسا نہیں کہ ہم گھر میں دم پہ چاول رکھ کر آئے ہیں کہ جل جائیں گے، دودھ رکھ کر آئے ہیں کہ ابل ابل کے کھویا بن جائے گا. نہیں، بس ابھی جلدی ہے. کس بات کی جلدی؟ الجرۃ للشیطان، افراتفری شیطان کا کام ہے. جلدی نہ کریں. اور پھر ان مجالس کو منظم طریقے سے، محترم طریقے سے اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ہوم ورکس کو کمپلیٹ رکھیں، اپنی ذاکراؤں سے خواہش کریں کہ ایسی مفید معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں کہ جو بہرحال ہماری معرفت میں اضافہ کریں. سید الشہداء کی معرفت بہت بڑا احسان ہے خدا کا. حسین کی بارگاہ میں مجھے کل آغا کی ایک بات اور بہت اچھی ہماری ورک شاپ نے کہا مجلس کے بعد دعا ضرور پڑھیں. ایک اچھا ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں. جب آخر میں شبیہ تابوت برآمد ہونا ہوتا ہے مجلس میں وہ منع کر دیتے ہیں شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے جی، دعا نہیں مانگی جائے گی، خوب مجلس کے آغاز میں مانگ لیں. دعا سے کوتاہی اس کی بات کی. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اس فرض ادا پر ہے تو پھر دل کھول کے دعا مانگیں. اور آگئے مرزا محمد حسین مرزا جواد تبریزی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ درس خارج دے رہے تھے، ایک بات بیان کی، وہ سامنے والا بیچارہ کو میرے جیسا تھا، نہیں سمجھ میں آئی. اس نے واپس کراس کویسچن کیا، آقا نے پھر سے جواب دیا، پھر اسے سمجھ نہیں آئی. کسی نے کہا خاموش ہو جاؤ. کہا کیوں خاموش ہو جاؤں؟ ایجا مگر روزے یہاں کو مجلس چل رہی ہے. آقا تبریزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے کاش روزے ہو بود، اے کاش مجلس ہوتی. تمہیں کیا پتا ہو فرش اذا کیا ہے. تمہیں دیکھیں جسے معرفت ہے، جو سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتا ہے. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو عاشور کے دن بیٹھ کے لیمب میں سے ٹکڑے گوشت کے نکال کر فاقہ شکنی میں بکرے کھا رہے ہوتے بھنے ہوئے. اور ایسے بھی ملیں گے جو ساتھ کے بعد پانی سے ہاتھ روک لیتے. آپ کو ہر طرح کے لوگ سید الشہداء کے قبے میں، آپ کو ہر طرح کے لوگ فرش ادا پر. ہماری مجلسوں کی نیاز میں شادی کے کھانوں کا ٹچ آتا جا رہا ہے. سید الشہداء کی مدینے کی عورتیں دیکھتی تھیں نا، وہاں پر مدینے کا سیٹ اپ ہی الگ تھا رہائش کا. دیکھتی تھی کھانا پک رہا ہے، مثلا تنور جل رہے ہیں، دہکائے جا رہے ہیں. ایک کنیز نے دوسری کنیز سے پوچھا تمہاری مالکن کی طرف سے آٹا نہیں آتا روٹی پکنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ میری مالکن جب سے کربلا سے واپس آئی ہیں وہ مسلسل عزاداری میں مشغول ہیں. اس نے گھر جا کر اپنی مالکن سے بات کی، انہوں نے بھنا ہوا مرغ بھیجا. محدث عباس قمی جلیل الرحمہ محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے روایت میں نقل کیا. کنیز آئی، دوسری کنیز کو ہینڈ اوور کیا کہ میری مالکن نے تمہاری مالکن کے لیے بھیجا کہ وہ عزا میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا پکانے کا ہیڈک نہ رہے. انہوں نے کپڑا ہٹایا، دیکھو اس کے اندر بنا ہوا مرغ ہے یا کوئی پرندہ ہے یا جو بھی ہے XYZ. کہا لنا ارسن، ہم شادی میں بیٹھے. ہمارے ہاں مجلسوں میں
فاقہ شکنیوں میں ٹرینڈز خراب ہو رہے ہیں، اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کڑوی روٹی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا وہ جو میت کے بعد کا کھانا ہوتا ہے، وہ کھوجوں میں کہتے ہیں بھاتی کی کھچڑی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پنجابی میں اس کا ایک اسپیسیفک نام ہے. ان کے یہاں ہم ٹریڈیشنل کھانے دیتے ہیں. ہم عزادار ہیں، میں عزادار ہوں، میرا کھانا بھی تو مجلسوں میں سنگاپوری رائس میں نے کھائے ہیں، مجلسوں کے بعد پیزاز کی ڈیلیوری میرے ساتھ آئے ہیں، چکن ٹکا ہے، پراٹھا ہے، چھوٹی سی چٹنی اور ایک پیپسی کا ٹن ہے. یہ فرش عزا ہے. پھر اگر آپ ان مومنات کو سمجھائیں تو کہیں گے ہم حسین کے نام پر دل کھول کے خرچ کرنا چاہتے ہیں. حسین کے نام پر دل کھول کے خرچ کرو. کرمان کے ایک تاجر کا پچھلے سال محرم سے پہلے وائرل ہوا تھا کہ کچھ لڑکے جو تھے وہ فرش ادا پر کھانا کرنا چاہتے تھے. کسی مومنوں نے ایک تاجر کے پاس بھیج دیا، اس نے کہا اماؤنٹ بڑی ہے، اس نے کہا اماؤنٹ لکھ دو، اماؤنٹ پر ہاتھ رکھ دینا تب میں سائن کروں گا. اس نے اماؤنٹ لکھ دی چیک کے اوپر اور اماؤنٹ پر ہاتھ رکھ دیا. اگلے دن اس تاجر نے اس مومن سے کہا میں نے بہت عجیب منظر دیکھا، میں میدان محشر میں ہوں، میرا نامہ ہے امال سید الشہداء کے پاس ہے. سید الشہداء نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور امضا کر دیا. ہم سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھے ہیں، ہم سید الشہداء سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، شفاعت کی، بخشش کی. مولا میں چاہتی ہوں جب میں مروں میری لحد میں آپ آئیں جس طرح آپ اشرف حداد کی زوجہ کی لحد میں آئے. لیکن یہ خلوص سب سے بڑی قیمت ہے. ہم پروردگار کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں، ایک جملہ مرحوم مرشی نجفی کا جب نجف اشرف میں تھے اور وہ کریٹیکل زمانہ تھا، اس طرح سے حرم میں رات میں بند ہو جایا کرتا تھا، انہوں نے حرم کے خادم کو پیسے دیے اور کہا مجھے حرم میں بند کر کے چلے جاؤ. جب حرم میں بند کر کے وہ خادم چلا گیا، اس وقت زری والا جنہوں نے صدام کے زمانے میں زیارت کی، کتنا چھوٹا سا حرم تھا مولا کا. کہا جب زری بند کر کے وہ چلا گیا میں گھومتا رہا قبر شیش گوشہ کے گرد. یہ تو پارٹیشن اب آغا سیستانی دامت ظلہ العالی کی طرف سے ہوا ہے پچھلے کچھ سال میں. کہا میں نے آخرکار اپنے چہرے کو اس زری کے جالی کے ساتھ چپکا دیا. قبر کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر اور میں نے کہا مولا میں نے خدا کو آپ کا واسطہ دیا. مولا سوال یہ ہے آپ کو کس کا واسطہ دوں؟ اب آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، پوری رات میں آپ کے بعد بیٹھا رہوں گا نا اب آپ سے اپنا دکھ سکھ کرنے کے لیے. 18 حاجتیں پیپر پر لکھ کر گئے ہوئے تھے. کہا میں بڑی دیر غور کرتا رہا قبر کے اندر. اس قبر شیش گوشہ کے اندر ایک قبر اور بھی ہے. کہا میرے ذہن میں آیا بڑی محبت تھی. کربلا ہو چکی تیار، تقدم بلدی، جانے پھر کب کھچے تلوار، تقدم بلدی، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم بلدی. کربلا میں کسی کو بھی سید الشہداء نے 2 یا 3 جملے، کربلا میں کسی کو بھی سید الشہداء نے اجازت آسانی سے نہیں دی. سید ابن طاؤس، عبدالرزاق مکرم، ابی مخنف، آغا اندلی پہ حمدانی، کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں صرف ایک شہید ہے. جیسے ہی آ کے کہا یا ابت حل لنا اذن، بابا اجازت ہے، کہا تقدم، جاؤ میرے لال. امام صادق سے کسی نے پوچھا نا میں کربلا جا رہا ہوں کیسے قبر حسین پر جاؤں؟ کہا ایسے نہیں جانا حسین کی قبر پر، پہلے علی اکبر کی قبر پر پہنچنا. 3 مرتبہ اپنے رخسار کو اکبر کی قبر پر رکھنا اور اٹھانا. راوی بھی سامنے کوئی ہمارے جیسا ہی تھا نا، تھے ہمارے جیسے غیر معصوم راوی تھے. کہا مولا کیوں 3 مرتبہ؟ کہا اس لیے کہ اس کی آواز کو سننے کے بعد جب حسین اس کی لاش پر پہنچے تھے 3 مرتبہ جعل خدہ علی خدہ، 3 مرتبہ رخسار کو رخسار پر رکھا تھا. پہلی مرتبہ جب رخسار کو رخسار پر رکھا تھا تو ایک جملہ کہا تھا وَاسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَغَمِّهَا. میرے لال ابھی شکایت کر رہے تھے. شہزادے نے آ کر کہا تھا بابا جہد الحدید قد قتلنی، یہ زرہ گرم ہو رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے. کہا بھی تم نے زرہ کی گرمی کی شکایت کی، پھر تم آئے تم نے کہا بابا پیاس بہت ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے میں جوہر دکھاؤں گا. ساری مصیبتیں وَاسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَغَمِّهَا، مصیبتیں ختم ہو گئی. کہا پھر رخسار رکھا اور سر کو اٹھایا. کہا اب اپنے جد کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیراب ہو گئے. تیسری مرتبہ بہت عجیب جملہ امام کا. امام فرماتے ہیں وہ ابو کا وحیدن فریدا، باپ کو اکیلا چھوڑ دیا. آگے فاطمیہ روزائی استاد میں میرے پاس آخر 2 منٹ ہیں، 2 جملے. آگے فاطمیہ روزائی استاد میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں. کہا نیر تبریزی کا ایک شعر ہے، ایرانی شاعر ہے اور بڑا نفیس شعر کا ہے
کہتے ہیں مصائب کے باب میں آپ کو اس کے پائے کا شعر نہیں ملے گا، لیکن میں آگے فاطمیہ سے معذرت کے ساتھ، آپ نے کہا نیر تبریزی کا، میں دو جملے نیر تبریزی کے اور 2 جملے میر انیس کے، آپ نے، میں آگے فاطمیہ سے اگر کبھی ملی تو کہوں گی آپ نے میر انیس کو نہیں پڑھا، ورنہ آپ کہتے میر انیس ایسا کلام کوئی کہہ نہیں سکتا۔ نیر تبریزی کہتے ہیں حسین نے آواز دے کر کہا دیدے بگشا مرا دل خون نہ کن، زادہ یہ لیلا مرا مجنون نہ کن، ایک مرتبہ آنکھیں کھول دو، تمہارا باپ مجنون ہو جائے گا۔ یہ بیابان ناز کی جگہ تھوڑی ہے، لاڈ اٹھانے کی جگہ تھوڑی ہے، زمین پر لیٹے ہو تو۔ نیر تبریزی کہتے ہیں امام حسین نے کہا بن بیابان جائیے، ناز نیست ایمن از دست سیاد نیست۔ وہ نیر تبریزی کی شعر سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں میر انیس کا شعر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، خدا کبھی کسی غم میں سوائے غم آل محمد کہنا رہا ہے۔ میر انیس نے جو کیفیت بیان کی ہے، جو زبان حال مقتل نہیں ہے، محض زبان حال ہے۔ میر انیس کہتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ حسین اب اس سے زیادہ کتنی قربانیاں دے گا۔ سید الشہداء کو واقعا بہت پیار تھا اس محروس سے۔ پروردگار بحق محمد علی محمد، بحق ائمہ اطہار، بحق سید الشہداء ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب ناظرین سید الشہداء کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد علیہ محمد، آپ بہنیں آپ بچیاں آتی ہیں، واقعاً آپ کی بڑی ہمت ہے، پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی بیماریوں کو شفائے عاجلہ کے ساتھ بدل دے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار بحق حسین یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، ہم حسین کی زیارت کی دنیا میں اور حسین کی شفاعت کے آخرت میں طلبگار ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ میں تو عاشور پہ جا رہی ہوں کربلا، دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے، زندگی میں اگر ہو سکے ایک مرتبہ عاشور پر ضرور جائیں۔ عاشور ہے، عاشور کی کوئی برابری نہیں، انسان اس قبے کے پاس ہے، اس شہر کے اندر ہے جس شہر میں حسین پر مصیبت گزر گئی۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اس ماہ محرم الحرام میں جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مغفرتیں وہ اپنے اولیاء پر اور اپنے خالص عزاداروں پر نازل کرے گا، ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر نازل فرمائے۔ والسلام۔ Hussein